عطا بھائی کیا اس بار عید کا سن رہے ہیں آپ، گاؤں جا رہے ہیں اپنے اور جو ہے وہاں عید کرنے جا رہے ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے وہاں عید کا؟ ذرا کچھ عید تو پورے عالم اسلام میں تقریباً ایک جیسے ماحول ہوتا ہے، معمولی علاقائی فرق کے ساتھ، کہ وہی بچے اور بڑوں کے ایک جذبات باوجود اس کی کہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں اور بڑوں سے زیادہ بچے انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس طرح منڈیاں چھوٹی چھوٹی، کئی بڑی منڈیاں، اور جانور خریدنا، پھر وہ بچوں کا خصوصاً عصر کے وقت لے کر نکلنا، تو میرے خیال میں جیسے کراچی میں ہوتا ہے اس طرح سوات میں بھی ہر جگہ اسی اچھا، طرح کے یعنی لوگ یہ انجوائے کلچر ایک ہی جیسا ہے اور پوری وہ روح وہی ہے، روح بھی، اور ہمارے جو دینی تشخص ہے عالمی یکسانیت اور وحدت کا، وہ تو انہی مواقع پر جھلکتا ہے۔ جب ہم کبھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو عالم اسلام میں ایک تبدیل، جہاں مسلمان ہوں گے تو لوگ مسجد کی طرف جائیں گے، مسجد کا ایک ماحول ہوگا۔ رمضان آتا ہے تو ایک روحانی ماحول ایک اور طرح کا سامنے آتا ہے، عید قربان پہ ایک اور طرح کا ماحول آتا ہے۔ ہاں لیکن کچھ جغرافیائی بھی تو وہ ہوتے ہیں نا فرق، جیسے کہ اس علاقے کے حساب سے کچھ جغرافیائی ماحول جو ہے وہ بھی تو اثر انداز ہوتا ہے وہاں کے کلچر پر۔ ہاں، فرق تو ہم یہ یہ رہتا سوچتے ہیں ہے بھائی کہ گاؤں میں عید کا کلچر کیسا ہوتا جیسے یہ فرق رہتا ہے کہ بھائی ہم شہر میں عموماً قصائی بلاتے ہیں اور وہ کاٹتا ہے، اور قصائی کے ایک بہت بڑا کردار ہے کہ بھائی ہمارے ہاں پہلے آئے گا، اور قصائی بھی دیکھتا ہے کہ کس گلی میں زیادہ جانور ہے تو وہاں کو ترجیح دیتا ہے، تو وہاں عموماً لوگ خود کرتے ہیں۔ اچھا، فیملیز جمع ہو کر تو کاٹتے بھی خود ہے، تو اس میں ایک تو لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے، پھر بچے سیکھتے بھی ہے۔ اچھا، اس طرح منتقل ہوتا جا رہا تو ہے، خود جو ہے ایک تعلیم یعنی کی ہر بھی سال جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنا جانور خود سے کر رہے ہیں، تو یہ تو خود ایک بڑا تو اس سے اصل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے یگانگت، ایک دوسرے کے ساتھ اجتماعیت کا احساس زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر شخص اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے قصائی نے آ کر گھر کے باہر قربانی کر کے چلا گیا، تو وہ ماحول کریٹ نہیں ہوتا قربانی والا جو خود مل کر کرنے میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہی بات آئی نا فرق ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے آپ بھی اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ہی کریں گے اور کرتے ہیں، بھی خود سب بچے بچے مل کر جو ہے آپ جانور، بڑا جانور آپ کرتے ہیں؟ ہاں، انشاءاللہ بڑے جانور کی اچھا، قربانی ہوگی۔ تو وہاں کتنا کیا قیمتوں کا بڑا فرق ہوتا ہے وہاں؟ میرے خیال میں پاکستان میں قیمتوں کا اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا۔ یہاں سے تو ہوتا ہے نا، یہاں لوگ جاتے ہیں بھائی اندرون سندھ سے لائیں گے، پنجاب سے لاتے ہیں، اور تو وہاں کے خیبر پختونخوا تھوڑا سا الگ ہے، اس لیے ہم نے یہ فرق شاید وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر چونکہ شہروں میں ہر طرف سے جانور آتے ہیں، دیہاتوں میں ہمارا مسئلہ یہ تو رہا ہے نا کہ اب ہم نے جانور پالنا چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، تو وہاں ظاہر جانور کم ہے۔ ہاں، یہ بھی تو ہاں ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ گھروں میں پالتے تھے۔ ہاں، تو پہلے لوگ تیاری کرتے تھے، سال بھر اپنا جانور خود پالتے تھے اسی نیت سے کہ اسی قربانی کی نیت سے، اور اصل اجر ہے بھی شرعی طور پر اس جانور کی جس کے آپ کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں نا کہ قربانی کا جانور ذرا پہلے لانا چاہیے، اور یہ جو ہم تاکہ وہ پیدا ہو، محبت پیدا ہو کہ میرا جانور ہے نا، بالکل آخری دن لے کر آتے ہیں، یا لوگ دوسرے دن خریدتے کہ بھائی ذرا کم قیمت کی مل جائے گی، تو اس کے مقابلے میں جو ایک ہفتہ پہلے ہیں اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں اور گلی سے وہاں سے کھول کر لاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا۔ اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جیسے ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، یعنی یہ نیکیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے لوگ سیکھتے ہیں اور رغبت پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں شاید زکوٰۃ کی ادائیگی کی جو کمی ہے اس کے مقابلے میں قربانیاں زیادہ ہے۔ ہاں، بالکل بالکل۔ اس میں دو چیزیں اہم ہیں، انہیں بچے نہیں، بچے ہمارے چھوٹے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، جب وہ کہتے ہیں ابا میرا بکرا کہاں ہے، ہمارا بکرا کہاں ہے، تو باپ جو ہے وہ بکری کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ دکھتا ہے، انسانی مزاج یہ ہے کہ یہ نظر آتا ہے، اور اجتماعیت ایک صورت ہوتی ہے جو تربیت پہ اثر انداز ہوتی ہے ان بچوں کی۔ کل یہ بچہ جو آج اپنے ابو سے مانگ رہا ہوتا ہے، کل خود قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کوئی اجنبیت بھی نہیں ہوتی، وہ پورا اٹیچ ہوتا ہے اس پورے بن سے کہ میں ہر سال بکرے اور گائے سے گزرتا ہوا آیا کر آج خود اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں۔ ہاں، پھر وہ خود بھی اچھا، یہ جو ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا اچھا جانور، بہترین جانور، خوبصورت جانور، یہ بھی یہی بچے آپس میں ہوتے ہیں نا، آپ کی جانور ایسا ہے، رنگ ایسا ہے، سینگ ایسی ہے، ہمارا ایسا ہے، تو یہی چیز خوبصورتیاں ڈیولپ ہوتی ہے جانوروں کی ٹائپس میں بھی جو ہے وہ دلچسپیاں بڑھتی ہیں۔ تو اس سے ایک اصول یہ ملا کہ اسلام کے نظام عبادات میں تربیت اور اس کا حسن منتقل ہونا یہ خود بخود شامل ہے، بڑا نیچرل جو ہے وہ ہے، اور وہ اثر انداز ہوتا ہے۔
بالکل زبردست، یعنی بالکل اس طرح بچے. اور دوسری جو شہروں اور دیہات کے حساب سے بڑا فرق ہوتا ہے قربانی میں بچوں کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز کا. تو ظاہر ہے ہمارے جو دیہات ہے وہاں بچوں کا جانوروں کے ساتھ. کون سا پڑتا ہے گاؤں؟ ہمارا ترغر سے مطلب مانسرا سے بھی آگے بہت دیہات ہے. وہاں مطلب یہ شہری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا جی. آپ آخری بار کب گئے؟ میں 2017 میں گیا تھا. اچھا 4 سال پہلے. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں اصل میں تو جانوروں کا مطلب گھروں میں ہوتے ہیں اور بچوں کا بھی ان کے ساتھ ایک ہوتا رہتا ہے سلسلہ. نہیں وہ گھر میں پل رہے ہوتے تو بہت زیادہ بانڈنگ. اور تو پھر عید پہ جب قربانی ہوتی ہے تو کوئی اتنے خاص وہ بچوں کا ان کے ساتھ نہیں ہوتے. لیکن بنسبت شہر کے بچے جب گاؤں جاتے ہیں تو وہ میرا بھی چھوٹا بیٹا گاؤں گیا تو وہ جانور سے الگ ہی نہیں ہو رہے. تو وہ جو جانوروں کا استبل ہے وہی رہتا ہے. اچھا. اور رات کو جو مرغی کو لے کے سو جاتا ہے. تو بس. اور باہر دوسری بات یہ کہ ہمارے گاؤں میں مطلب مولانا کو میں نے بات بتائی تھی پہلے کہ جو قربانی کا ہمارا تصور ہے وہاں 7 حصے ہوتے ہیں جس طرح عموماً شہروں میں بھی ہوتا ہے. تو وہاں چونکہ اس کا نظام نہیں ہے رکھنے کا گوشت کے ذخیرہ کا. تو وہاں یہ ہے کہ 7 جو حصے ہوتے ہیں تو وہ باری باری ایک دوسرے کو کھلاتے 7 دن. تو جو 7 فیملیز ہوتی ہے اس میں سے ہر ایک دوسرے کی دعوت کرتے. تو جیسے آپ فرض کریں ہماری ہے تو ہم جو ہے نا پہلے دن رات میں پورے 7 لوگوں کی دعوت کریں گے فیملی سمیت. وہ سارا جو ہے نا گوشت اسی میں پکائیں گے کیونکہ ذخیرہ اندوزی تو ہے نہیں. اور مطلب موسم ہمارا وہاں مطلب اس کے بنسبت کافی سرد رہتا ہے. برف باری ہوتی ہے سردیوں میں تو اس لیے گوشت نہ رکھتے بھی نہیں ہے. اور بہرحال یہ ہو جاتا ہے کہ 7 افراد دوسرے کی دعوت کر لیتے اور وہ گوشت اسی میں ہو جاتا ہے. اس آبادی میں انہیں سب مل کر ایک دفعہ ایک گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر اگلے یہ خود ایک الگ بڑی زبردست ہے. ہاں یہ ایک الگ پہلو ہے. اور یہ ابھی تک ہے کیونکہ ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں ابھی تک فریج نہیں پہنچا ہے. اچھا بجلی بھی نہیں ہوگی پھر؟ سولر سسٹم ہے بہت ہلکا پھلکا لائٹ کے لیے اور چھوٹے پنکھے کے لیے لیکن فریج نہیں ہے. اب یہ بھی ایک الگ ہم آگے بات کریں گے فریج ڈیپ فریزر بھرنے کا اور قربانی. لیکن یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ اور یہ یعنی کتنا نیچرل فیل ہوگا کہ میں جو ہے اپنے ان کو احباب کو دعوت پہ بلانا. خود ہمیں یہ فیل ہوتا ہے شاید شہری زندگی میں اتنی مادہ پرستی نے شاید رشتوں کو بھی جو ہے نا وہ اس سے جوڑ دیا ہے اخراجات اور ایکسپینسز سے. اور انسان جو ہے سوچتا ہے کہ یار وہ کرے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جو تعلیمات ہے وہ بالکل ایسی ہی. لیکن یہ ہے کہ ایسے مواقع پر خصوصاً عید قربان کے موقع پر ہمارے یہ جو اثرات ہے دینی بھی اور ہمارے تہذیبی اقدار یہ زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں. مثلا اگر ہم عام طور پہ ایک دوسرے کے ہاں نہیں جاتے بہت کم جاتے ہیں. خوشی غمی بھی ویکنڈ تک روکتے ہیں اتوار کے دن جائیں گے. لیکن ہم ان دنوں میں سب لوگ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں اور رشتہ داروں کو ان کے حصے کا گوشت پہنچانے کا کام. اور اس میں بھی وہ پہلو ہے جو بچوں کے ذریعے ہم گوشت پہنچاتے ہیں. بالکل بچے ٹرے لے کے اگر محلہ ہے محلے میں یا اگر دوسری جگہ ہے شاپر لے کر چلتے ہیں. تو اس سے والدین کو چاہیے کہ ہم یہ کام بچوں سے لے بھی. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم خود کر لیں گے نا تو بھلے ہم خود بھی کرتے ہو تو ایک آدھ مرتبہ بچے کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ہاں تاکہ وہ روایت بھی اور اس کی شرکت کہ وہ ایک باقاعدہ اہم کردار بن کر ہمارے ساتھ رہے. مطلب بچپن سے بچوں کی اسی طرح تربیت ہو کہ وہ صدقات یا نیکیوں میں جو ہے نا آگے بڑھتے رہے. ظاہر ہے یہ ایک نسل در نسل ایک تربیت ہوگی. جو جب مولانا صاحب یہ اگر ہم اس کا پس منظر پیچھے جائیں کہ قربانی کا جو تصور ہے ہم ہندوؤں میں بھی دیکھتے ہیں وہ بلی چڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں اس طرح کر کے قربانی کا وہ ایک ان کا بھی ہے بہت پیچھے کی روایت میں کہ بھائی مطلب وہ جانور کو قربان کر دینے کا عمل ایک بہت ہی تاریخی لنک سے جڑا ہوا ہے انسانی تہذیب سے. تو اس کو آپ دیگر مذاہب یا اس کی ہسٹری ہے اس کو کیسے لنک کرتے ہیں کیا آپ بیان کریں گے؟ اس بارے میں تو خود قرآن حکیم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی پہلی بالکل پہلی تو یہ گویا قرآن تو انسانیت کے آغاز کی بات کر رہے کہ آدم کے فوراً بعد ان کے گویا 2 بیٹے اس قرب قربانو جب انہوں نے قربانی پیش کی. اور ان میں سے قرآن فرماتے ہیں کہ قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی. لیکن یہ خود قربانی پہلی مرتبہ اور اولین انسان جو کہ اولین معاہد اولین پیغمبر آدم علیہ السلام کے ہے اس میں تربیت کے جو پہلو ہے وہ تو ایک طرف. لیکن یہ قربانی کا لفظ قربان ہونا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا تو قربانی اصل میں نام ہے اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں نا قرب خداوندی کے لیے تقرب کی نیت سے کوئی جانور ذبح کرنا یہ قربانی ہے.
اللہ کا قرب، اللہ خوش، مقصود اللہ کا قرب ہے، اور اسی کے انتہائی شکل جیسے ہم کہتے ہیں دین کے لیے قربان ہو جانا، تو شہادت گویا اپنی جان کی قربانی دینے کی ایک انتہائی شکل ہے۔ تو یہ سب ایک ہی تصور ہے جس کی شکلیں بدلتی۔ قرآن کے اس تصور کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ آج ہم جتنے دستیاب مذاہب ہے اس میں قربانی کا تصور موجود ہے، اور یہ بڑی دلچسپ بھی ہے۔ جیسے رامائن میں، ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن میں رام چندر جی کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے اشومیدھا، ایک خاص لفظ ہے، اس کی قربانی کی، یعنی گھوڑے کی قربانی انہوں نے پیش کی۔ اچھا، اس طرح ہندو مت میں ایک اور قربانی جو صرف حکمران کر پاتے تھے کہ وہ ہر جنس کے جانور جمع کر کے، یعنی بیک وقت، تو اس میں ایک مشہور ہے کہ وہ مکی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک کی بیک وقت قربانی۔ اچھا، اسی میں یہ تصور بھی بعض آرین اور قدیم تصورات میں بلی چڑھنا یا قربان ہونے کا تھا۔ اچھا، اس کی ایک اور پھر قبیح شکل یہ جو ستی کی ہے نا، جیسے ہم بیوہ جیسے ہم رنجیت سنگھ کے موت کے موقع پر اس کے ساتھ اس کی 4 بیویاں بھی ستی کی طرف جا رہی تھی جب اس کے پورے باڈی کو، یہ پنجاب کے جو ابھی، تو گویا یہ سب وہ تصورات ہے جو حقیقی تصور کے گڑمڑ ہونے کی وجہ سے، ہاں، انبیاء کے تعلیمات کو پوری طرح منتقل نہ ہونے سکنے یا بھول جانے کی وجہ سے یہ تصور ہے۔ عیسائیت میں اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر دلچسپ یہودیت کا تصور ہے۔ اچھا، یہودیت چونکہ ہیکل مقدسہ، اس کے لیے فلسطین کی جو ان کی خواہش ہے، وہ تو ظاہر اس بنیاد پر ہے۔ یہودیوں نے قربانی کو مانتے بھی ہے، لیکن انہوں نے قربانی موقوف رکھی ہے کہ جب ہمیں ہیکل مقدسہ حاصل ہوگا، اچھا، اس کے بعد کریں تو گے، تب ہم، چونکہ ہیکل مقدسہ میں قربان گاہ بائبل میں یا تورات کے لیے اس میں باقاعدہ اس کے کیسی ہوگی، اچھا، بلڈنگ کنسٹرکشن بھی اس میں ہے کہ ایسے ہوگی۔ اور یہودیوں کے ہاں صرف آل داؤد قربانی لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، باقی کوئی استعمال نہیں کرتا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں وہ زکوٰۃ سید کو نہیں دیتے۔ ہاں، تو وہاں ہارون علیہ السلام کی فیملی جو ہے ان کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قربان گاہ میں صرف وہ داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، قربانی عام لوگ نہیں کہتے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے جو تصور دیا فرق کہ قربانی تمہاری ہے، تمہارے پاس رہتی ہے، تم استعمال کرتے ہو، ایک دوسرے کے ہاں تقسیم کرتے ہو، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس نہ تو خون جاتا ہے اور نہ جو ہے اس کے گوشت جاتا ہے، اللہ کو تقوی مطلوب ہے۔ تو دل کی جو تبدیلی ہے، یعنی قربانی دل کی تبدیلی کے لیے، اور اگر دل نہیں بدل رہا، اس لیے قربانی میں ہمارے سب علماء کی جو رائے ہے کہ نیت کا خالص ہونا بہت مطلوب ہے، یعنی جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے مال حلال ہو، حلال ہونا ضروری ہے، شرط ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا سوال ہوگا کہ وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں یا دیتے ہیں، جن کی کمائی مشکوک ہے، وہ ٹھیکیدار جو ٹھیکہ لے کر پوری طرح کام نہیں کر پاتے، یا وہ ملازم چاہے سرکاری ہو یا غیر سرکاری یا وغیرہ، زندگی کسی بھی دائرے میں جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو گویا ہماری آمدنی، ہم استحقاق نہیں رکھتے ان پیسوں کے لینے کا، تو ہم پھر یہ سمجھتے کہ گدھا تو حرام ہے، حالانکہ حرام پیسوں سے خریدا ہوا ہر چیز بھی حرام ہے، بالکل، چاہے وہ گوشت کی تو قربانی میں یہ پہلو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے انبیاء مذاہب کی، جی ہاں، تو اب پھر تصور آتا ہے اسلام کا۔ اسلام کے تصور قربانیوں میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے تصور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسلام میں دین ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام، چونکہ یہ سامی النسل انبیاء کا سلسلہ ہے، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلام سے ہماری وابستگی کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں تو یہ پورا مہینہ، یعنی ذی الحجہ کا یہ مہینہ، اس میں حج جیسی عظیم شان عبادت، جس میں قربانی بھی ایک حصہ ہے، جس میں عرفہ بھی حصہ ہے، یہ سب نام ہے ایک جنتی خاندان کا جس کو قرآن حکیم آئیڈیلائز کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو دین پیش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کردار، اب پورا حج آپ دیکھیں، قربانی آپ دیکھیں، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی حاجر علیہ السلام، ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، یہ ایک تصور، اور پھر ان کا کردار کہ اس جنتی خاندان کا مخالف کون ہے، دشمن کون ہے، تو وہ شیطان کا کردار،
وہ کب کب کہاں کہاں روکتا ہے. تو اسلام ہم جب کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا بعض فقہا کے ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے اپنے بیٹے اسماعیل کی. ہاں سب سے بڑی جس کو اور وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ اور بہت بڑا کرم ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی براہ راست نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے اس کا متبادل ایک جو ہے جانور بھیجا اور اس کی قربانی ہوئی. اس لیے ہماری لیے آسانی ہو گئی کہ ہم جو ہے ان کی کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں ایک اور بات معنی خیز ہے کہ اولاد کی قربانی، یعنی انسان اپنے محبت کرتے اپنی اولاد سے. دو چیزوں سے انسان محبت کرتے سب سے زیادہ، یا تو اپنی اولاد سے اور یا مال سے. سب سے زیادہ محبت کی یہ دو نظائر ہے. اس لیے انہی دونوں کی قربانی ہر اجتماعیت، اور اسلام چونکہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اجتماعیت پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے ان دونوں کو یہاں کر دیا کہ نیت اور ارادہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اولاد کی قربانی رکھتا تو ہم تیار ہوتے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ سہولت کر کے جانور کی قربانی، لیکن جب ہم کہتے ہیں جانور کی قربانی تو یہ صرف قربانی کی ایک شکل ہے، ورنہ اللہ کے لیے اپنے احساسات، جذبات، خیالات، وقت، یہ سب چیزیں اولاد سمیت، یعنی جب ہم اولاد کی قربانی کرتے ہیں ان کی بہترین تعلیم و تربیت، دین کی راہ میں ان کو لگانا، یہ بھی ان کی قربانی ہے. بجائے اس کی کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو دین سے ناخبر رکھے، دینی تعلیمات سے بے نیاز رکھے تو بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے قربانی میں نیت اللہ کی مکمل رضا اور مکمل تابعداری یا مکمل سپردگی کی. اس میں ایک بات رہ گئی، سلمان بھائی نے جیسے پوچھا تھا کہ جو زمانہ جاہلیت جیسے عرب کے مشرکین تھے تو ان کے ہاں قربانی کی کیا شکل تھی اور وہ کس طرح قربانی کرتے تھے. ظاہر ہے وہ تو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ان کی قربانی کا کیا تصور تھا؟ آپ نے مسخ ہونے کا تو بتایا لیکن یہ نہیں، عربوں کے ہاں بھی قربانی کا تصور موجود تھا، اور اس میں جن چیزوں کو اسلام نے منع کیا، جیسے وہ قربانی میں بھی یہ کرتے تھے کہ اس کے بعد قرآن اندازی کرتے تھے تو کسی کے حصے میں کم گوشت، کسی کے حصے میں زیادہ گوشت آ جاتا. تو یہ جو ہم اسلام یہ تعلیم رکھتے کہ قربانی میں اگر شرکا زیادہ ہے، مطلب ایک نہیں ہے، 3 4 یا 7 تک کے حصے ہو سکتے، تو ان 7 کا حصہ ایکول ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو ہے وہ 1.5 حصے کا مالک ہو اور کوئی 2.5 حصے کا مالک ہو. تو جس طرح سب کی پیسے برابر ہوں گے، سب کا حصہ بھی. اس لیے خصوصاً ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہے ان کے لیے یہ معاملہ زیادہ حساس ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے، اور خصوصاً شریک سے کوئی یہ بات واضح کرے کہ ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے آپ کا اگر تھوڑا بہت کم آتا ہے، کیونکہ 4 پائے ہیں 7 لوگوں میں کیسے ہوں گے، وہ تو خیر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ دستبردار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک پایا پکانا گھر میں ایک مشکل کام ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ ارینج کر لے کلیجی اور یہ سارے چیزیں. حالانکہ گوشت جو روح ہے قربانی کی، جو روح جو آپ نے ہماری تذکیر کی، وہ گوشت سے ریلیونٹ نہیں ہے. مطلب اس کا تعلق تو اس روح سے ہے کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو مال بھی لگانا ہو، اولاد بھی لگانی ہو، تو میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ کروں اور بھیج دوں کر دوں. ایسے ابھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو قربانی کرتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ سب ان کا جو ہے جیسے الحمدللہ ہمارے اس شہر کراچی میں بلا شبہ لاکھوں قربانیاں فی سبیل اللہ یہ ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والے کو پتہ بھی نہیں کہ کہاں قربانی ہو رہی ہے. وہ تو اعتماد کرتا ہے مختلف ہمارے دینی اداروں پر، اور وہ لوگ پھر مستحقوں تک. تو یہ جو ہماری میں سمجھتا ہوں الخدمت نے متعارف کرایا ہے، یہ میں تو پہلے اور یہ الخدمت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کا، بلکہ یہ قربانیوں کو جس انداز میں پاکستان میں منظم کیا گیا تو الخدمت اور خصوصاً کراچی میں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. ورنہ میں جو میں نے شعوری، بلکہ آپ بھی اور پہلے سے دیکھتے آ رہے ہوں گے شاید کہ فی سبیل اللہ قربانی کا مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کوئی اس سے پہلے کسی بھی جانب سے کوئی تصور دیکھا. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کراچی کے مضافات میں کہ وہ صرف عید کے عید گوشت کھاتے ہیں، اور وہ بھی جو ہمارے پہنچا پاتے ہیں، بعض جگہ نہیں پہنچا پاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں عید کے قریب جو چیزیں مہنگی ہوتی ہے ان میں سے ایک ڈی فریزر بھی ہے، فریج اور ڈی فریزر. اس طرف آتے. لیکن میں اس میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ
جیسے آیات میں فرمایا اللہ نے قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، اور جس طرح دوسری آیت میں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تو اس کی وجہ ہے کہ اسلام میں عبادات کے اندر برابری ہوتی ہے کہ اس طرح اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، اگر انسان کی نیت جو ہے وہ ارادہ جو دل صدق نیت ہے تو اس میں سب برابر ہے، اس میں اس کا حساب نہیں، اگر کوئی بڑا جانور لاتا ہے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کی بڑی اچھی مثال تو غزوہ تبوک پہ وہ جو کھجوروں والی ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ جو نیت والی بات جو آپ نے بتائی اور وہ جو تقویٰ وہ کتنا وہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے، وہ عورت کو بچہ بھی لے آئی، لیکن وہ کھجوریں بازی لے گئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی حوصلہ افزائی کی، لے کر اس ڈیر پر بکیر کے رکھ دیا جس میں لاکھوں اور کروڑوں کی چیزیں رکھی ہوئی، لوگ کسی کے گھر کا پورا سامان مطلب وہ کا جہاں روایات میں سنتا ہے عمر جو ہے وہ سب آدھا سامان لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا کچھ پیش کیا، کچھ دیا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ ایک روح ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اچھا، کیا جو آپ نے بتایا حابیل اور قابیل والی وہ بھی کوئی جانور کی قربانی تھی یا وہ اس کی وضاحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ حابیل نے قربانی پیش کی تھی جانور کی، اور قابیل نے جو ہے اپنی زراعت کی کچھ چیزیں، غلے کی کچھ چیزیں پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، اور یہ ظاہر شریعت محمدی سے پہلے کا وہ دور ہے جس میں قربانیاں خود استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ قربانی کر یہ جو خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت محمدی کی جو خصوصیات ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم قربانی خود استعمال کر سکتے، پہلے نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں۔ تو اس وقت بھی قربانی انہوں نے خود استعمال نہیں کی جب قبول نہیں ہوئی قابل کی قربانی، اور اس لیے آیت میں جیسے مولانا نے اشارہ کیا کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ قربانی جب اس نے کہا میری کیوں قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ قبول ہوتی ہے من المتقین۔ تو جب قرآن یہ بات کہہ رہے تو ہر قربانی کرنے والے کو 1000 بار اپنے دل میں جھانکنا چاہیے کہ میرے قربانی سے مقصود تقوی ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اگر ذرہ بر بھی کوئی اور چیز ہے وہ نہیں ہوگی، اس لیے یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹر بتا دیا، معیار بتا دیا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم جس بھی عبادت کا ذکر کرتا ہے، چاہے روزے کا ذکر کرتا ہے، حج کا کرتا ہے، یا قرآن حکیم قصاص کا ذکر کرتا ہے، یعنی نظام اسلامی کا ایک حصے کا، یا قرآن حکیم جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو سب کا مقصود قرآن حکیم تقوی بتاتا ہے کہ اصل میں یہ تمام اعمال صالحہ کا مقصود دل کی تبدیلی ہے، دلوں کا اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تقوی کی وہ کہ اپنے ہر عمل میں یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ اس عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ تقوی کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کو حدیث میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، کہ جسے ہم تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں جب دل ما سوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جائے، یعنی کوئی اور نہیں رہے پھر دل میں، خیال میں، ذہن میں۔ اور جسے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، رب کی اس طرح عبادت کہ گویا آپ دیکھ رہے۔ اب حضور قلب کا یہ مقام بہت مشکل ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا اس کے قریب جو دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو کم از کم یہ یقین آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے حضور حاضری یہ ہے، جب یہ ہماری نماز کا امام ہوتا ہے تو تب وہ نماز کا، اس قربانی کا، اس حج کا ایک الگ سا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بعض دفعہ ہمیں عبادات میں مٹاس محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ کم بیش ہوتا ہے، تو یہ سب اسی دلی کیفیت کے نام ہے، ورنہ ارکان تو ہم سب ایک جیسے ادا کرتے ہیں۔ جانور ہر کوئی خریدے گا، کوئی کسی بھی قیمت کا خریدے گا، قیمت کے زیادہ ہونے سے ایک بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال انسانی اسلام کے مطابق یہ وزن ہوں گے، اعمال بنی آدم قد یوزن، یہ گنے نہیں جائیں گے، وزن ہوگا کہ آپ کا عمل کتنے وزن کا ہے۔ اب گائے کے من کتنے من کی ہے اس حساب سے فرق نہیں پڑتا، ہو سکتا ہے کسی کے 10 قربانیاں 10 گائے اور کسی کے 1 قربانی وزن میں برابر ہو،
اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، کیونکہ معاملہ دلوں کا معاملہ. اور یہ وزن پیدا کرنے کے لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، انہوں نے اس کا ایک آسان فارمولہ بتایا کہ اعمال قبول ہوتے دو بنیادوں پر. ایک بنیاد ہے عمل کا درست ہونا. عمل جیسا تو کہا ہے ویسا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عمل درست، قاضی ایاز کے شاگردوں نے پوچھا کہ عمل درست کیسے ہوگا؟ تو فرمایا سنت نبوی کے مطابق. پیمان ایک ہی ہے، بالکل معیار ایک ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ ہے تو ٹھیک ہے، استناد اگر حاصل ہے تو ٹھیک. اور پھر دوسرا کہ درست ہو گیا، اب وہ کیا ہوگا، وزن کتنا ہوگا؟ تو فرمایا یہ اخلاص سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ نے کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نے ذمہ داری سر انجام دی ہے. اس کو تو سورہ ملک کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ موت و حیات کی جو کشمکش بنائی ہے اس لیے کہ تم میں سے وہ جان لے یا اس کو امتحان لے لے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. احسن عملا مطلب احسن عمل، خوبصورتی عمل کے اندر تعلق اندر سے ہے، وہ دل سے، اس کا عمل، اس کا تعلق دل سے ہے. یعنی ایک ہے درجہ عمل کا اور ایک ہے حسن عمل. حسن عمل یہ اس کا گویا انتہائی درجہ ہے کہ عمل تو ہوگا اور عمل بہترین، خوبصورت اور اعلیٰ رفع ہو تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے دل کی کیفیات کیا ہے. یعنی اتنا اس میں جانا تو کیا مطلب فوراً سوال آ رہا ہے یا سوچ کہ ہمیں معاشرے میں ایسا کیا یہ نظر آنا بھی چاہیے. اچھا، میرا ایک مشاہدہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے بارے میں بعض دفعہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں عموماً کہ جی ہمارا معاشرہ بہت خراب ہے اور لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے فلاں فلاں. لیکن میں نے محسوس کیا ہے، ہاں میں سوال کہ نیت کیسے جانچ لی جائے کسی نہیں، میں نے محسوس کیا کہ ہمارے الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ خامیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، انسانی معاشرہ کبھی بھی 100% وہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک حساسیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ بے حس ہے، اور وہ حساسیت یہ ہے کہ جیسے کئی جگہ ہم سنتے ہیں، ہمارے پاس دارالفتاؤں میں یہ مسائل بہت آتے ہیں. ان دنوں تمام دارالفتاؤں میں یہی قربانی کے مسائل ہوں گے کہ یہ ہو تو کیا ہوگا. تو اس میں یہ کہ بھائی فلاں کا کاروبار یہ ہے، میں اس کے ساتھ قربانی میں حصہ لوں یا نہیں. اچھا، یہ سوالات آتے. یا فلاں جو ہے وہ اس کا بزنس یہ ہے، میں اس کے ساتھ قربانی میں حصہ لوں یا نہیں. یہ وہ اندر ہے، یہ وہ ہے. جس طرح رمضان چاہتا ہے کہ خالص کرے. جس طرح رمضان میں جب کوئی، جیسے مجھ سے ایک شاید اس لڑکے کا پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو وضو کی پانی کی جو تری منہ میں رہ جاتی ہے یہ میرے وضو پہ روزے پہ اثر انداز ہوتی ہے. اب یہ ہے وہ پیمانہ حساسیت جو دلوں کے اندر ہوتے ہیں. اس طرح یہ جو قربانیوں میں ٹھیک ہے غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں گی، لیکن یہ کہ بنیادی حساسیت موجود ہوتی ہے کہ میرے قربانی کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور یہ سب میں ہوتی ہے، الا یہ کہ لا علمیت کی وجہ سے کچھ ہو جائے کسی کو پتہ نہیں چلے. کمال یہ مطلب بہت آپ نے مثال بھی بڑی اچھی ایسی تھی کہ آپ کے پاس تو کیسز آ رہے ہوتے. یہ پیمانہ ہے آپ کے لیے کہ یار یہ لوگ اتنے حساس ہیں جو اتنا وہ کر رہے ہیں. جہاں ہمیں معاشرے میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی وہاں لوگ ایک جانب یہ بھی پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لیکن ہمارا ایک عجیب المیہ یہ ہے نا کہ ہم اپنے معاشرے کی اچھائیوں کے بجائے اس کا جو منفی تشخص ہے، یہ ہمارے پاس سوال نہیں آتے نا، جس کے بعد آتے ہیں وہ بتائے گا تو پتہ چلے گا. تو دوسرا یہ جو اسی تناظر میں جو وہ ایک پہلو ہوتا ہے کہ عبادت ہے، ظاہر سی بات ہے عبادت ہو گئی ہے، اس کا پورا ایک فقہ، اس کا پورا ایک سیٹ اپ پھر ترتیب پا جاتا ہے. صحیح ہے، اس وقت جو پہلی قربانی تھی تو اس وقت جو بھی چیز تھی بہترین چیز قربان کی گئی. لیکن ابھی پورا ایک اس کا ایک نظام بن جاتا ہے جو کہ آپ نے بتایا لوگ یہ پوچھتے ہیں تو یہ اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے قربانی جائے. تو یہ اس کی جو پوری جو سمجھ لیں فقہ مرتب ہو گئی، اس کو فقہ ہی کہیں گے نا ہم کہ یہ فقہ ہے. اس کا بھی جاننا اس عبادت کو بہتر کرنے کے لیے یا اس عبادت کو صحیح روح کے مطابق انجام دیں. جیسا آپ نے بتایا دو پہلے صحیح طریقے سے ہو، دین جو ہے اس کا اخلاص. تو طریقے دیکھیں، ہر عمل علم چاہتا ہے. علم اگر نہیں ہے تو ہم کوئی بھی عمل صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے. اس لیے ہمارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ العلم قبل القول والعمل، علم جو ہے وہ قول اور عمل دونوں سے پہلے ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں ہر سال جب بھی یہ مرحلہ آتا ہے تو ہمارے مساجد میں، ہمارے دارالفتاؤں میں ایک تعلیم و تعلم کے ایک
فضا بن جاتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور علماء ماہرین رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قربانی کی اصل میں دو پہلو ہے، ایک ہے واجب قربانی اور ایک ہے مستحب قربانی۔ تو ہم جو بات کرتے ہیں اس موقع پر وہ واجب قربانی کی ہے۔ واجب قربانی کے بارے میں جو اس کی شرائط ہے کہ قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے، کہ ہر شخص پہ، تو اس پہ ایک تو پہلے ایک غلط فہمی رفع کرتا ہے۔ اچھا میں جاؤں گا اس کی جو ڈیٹس ہیں، جیسے قربانی کے جو دن ہیں 3 دن 10 11 12 جو ذی الحج کو کرتے ہیں، کچھ 13 کچھ فقہا، تو یہ ذی الحج سے بھی ان کا کوئی لنک ہے؟ میں چاہوں گا تھوڑا سا ذی الحج کو آپ پہلے فقہی طرح یا اس کا جو وہ دیکھیے ذی الحج تو چونکہ قربانی بنیادی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی اس مجموعی کردار کا حصہ ہے، صحیح، اس لیے یہ حج کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی ہاں جی ہاں اور جب حج چونکہ ذی الحجہ میں کے مہینے میں اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن عشرہ ذی الحجہ جو ہے، اس کی ایک اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ قبولیت کے لحاظ سے سب سے اہم دنوں میں سے یہ 10 دن ہے۔ اچھا دعاؤں کی قبولیت، دعائیں، اعمال سب نے کیا۔ اچھا، اور چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ابھی تو کرونا کی وجہ سے حج کی وہ رونقیں کم ہے، لیکن جب اللہ ایک دفعہ پھر ہم سب کو ایک صحت مند دنیا اور معاشرہ دکھائے کہ جس طرح وہاں لاکھوں لوگ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو دنیا بھر میں اللہ کے اس پہ اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی تو ہم یہ 10 عشرے میں جو ایک اس احساس کو محسوس کرنے کے لیے ہم بھی اپنی شکل و صورت اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ایک حاجی پہ کیا گزرتی ہے۔ حج کے مہینے تو 3 ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اچھا اب اس میں حکمت، قرآن ان 3 مہینوں کو اشہر حج کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آج کا دور تو نہیں ہے کہ میں کراچی سے 3 گھنٹے بعد جدہ میں ہوں گا۔ جب لوگ یہاں سے پیدل چلتے تھے، جب لوگ کئی خچر اور گھوڑے پر، تو وقت بہت لگتا تھا۔ اب اسلام نے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے، بھائی یہ ایام اشہر حج ہے، اس میں معاشرہ بالکل پرسکون، یہاں تک کہ حج کے تمام قافلے امن، سکون، سلامتی کے ساتھ اور مقامی لوگ استقبال کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں۔ تو چونکہ شروع میں وقت زیادہ لگتا تھا، اچھا پوری دنیا بھر سے لوگ کیسے من کل فج عمیق قرآن کی فرماتے ہیں، اور دور دراز لیکن کنارے سے لوگ کریم اس وقت تو سٹارٹ ہی تھا نا، مطلب حج، مطلب یہ آیات میں جو یہ آپ بتا رہے ہیں، نہیں، یہ تو آپ نے ایک بہت اچھے پہلو کی طرف نشاندہی کر دی۔ قرآن حکیم فرماتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو بلائیے حج کے لیے۔ ہاں قرآن یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن حکیم یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے کہا، کب؟ جب وہ تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو کعبے کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے اور انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا کہ اب آپ دنیا کو بلائیے۔ اور اللہ نے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا دور اگر دیکھیں تو وہ 1800 قبل از مسیح میں ہے دستیاب تر، تو 1800 قبل از مسیح میں جانے کی کیفیت کیا ہوگی اور کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو پیغام پہنچانے کی سہولت کیا ہوگی؟ اس وقت تو فیس بک پہ نہیں ڈال سکتے انبیاء، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کے اسفار دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام عراق ار سے چلے، ایک دین کا مرکز القدس کو بنایا، دوسرا کعبۃ اللہ کو انہیں مکہ کو بنایا، اور جب مکہ کو ابراہیم علیہ السلام وہاں پورا ٹرائنگل بن گئے، ہاں، اور ان کے ایک نہیں کئی سفرے ہیں، یعنی یہ آئے گئے ہیں زندگی، یعنی خود مکہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ گئے تو ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو چھوڑا، دوسری مرتبہ کب گئے؟ جب وہ ذرا لڑکپن میں تھے، تیسری مرتبہ کب گئے؟ جب ان کی شادی کا دور تھا۔ اچھا یہ گویا دعوتی دینی جہاد کا یہ سفر ابراہیم علیہ السلام کا رہا۔ انہیں آج ہم جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ تو دراصل ان کی وہ قربانی ہے نا، یہ بھی قربانی ہے۔ ایک شخص مستقل، انہیں ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ رہے اور ہاجرہ علیہ السلام کو، تو ہاجرہ کوئی بڑی عمر کی خاتون نہیں تھی، بلکہ ان کا یہ پہلا بچہ ہے، اور وہ پہلے بچے کی عمر کیا ہے؟ وہ زمزم کے واقعے میں ہم سب جانتے ہیں کہ پانی چاہیے، چھوٹا بچہ، اور وہ پاؤں زمین پہ مار رہے، پانی پانی، اور جب پہلا پانی ملتا ہے اور ہاجرہ پانی کے گر زمزم کہہ کر ایک حوض سا بناتی ہے،
تو اس کیفیت کو دیکھے قربانی یہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو یہاں چھوڑ رہے تو آج جب آپ گھر سے نکلتے تو 10 مرتبہ بابی پوچھتی ہے نا کب آؤ گے, کیا کیا لاؤ گے, اور وہ وہاں جانا ہے کس وقت لاؤ گے. تو کیا ابراہیم جب اپنی اہلیہ کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں, اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہے وادٍ غیر ذی زرع, وہ وادی جہاں کوئی چیز نہیں اگتی, ایسی وادی میں چھوڑ کے اسی وادی میں. تو ان کا سوال کیا ہوگا؟ بھائی پانی اگر تھوڑا سا ہے, بالٹی ہے یا کوئی مشکیزہ ہے تو یہ تو ختم ہوگا, پھر پانی کہاں ہوگا؟ لیکن حاجرہ کا سوال تھا کہ آپ ہمیں کس کے کہنے پر چھوڑ رہے ہیں؟ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کا نام لیتے ہیں, باقی تفسیری جملہ نہیں کہتے, نہ وضاحت کرتے, اور وہ خاتون مطمئن ہوتی. تبھی تو آج ہم حج کے لیے جب میلین احدرین یعنی سعی کرتے ہوئے جب ہم دو وہ جو گرین سے بلب لگے ہیں, جو اس وقت ڈلان تھا, نشیب تھا صفا اور مروہ کے درمیان, یہ جو دنیا کے لاکھوں انسان ہر سال وہاں ذرا تیزی سے دوڑتے ہیں, تو یہ ایک خاتون کی یاد ہے, یہ ہے دین, یہ ہے حج. تو یہ اس طرح پھر عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت, یوم عرفہ کا اہتمام, اور حج میں عرفہ کی اہمیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو عرفہ کا نام ہے, الحج العرفہ, حج ہے ہی عرفہ. جی جی بالکل. تو وہاں دعاؤں کی قبولیت. پھر یہ جو 3 دن ہے انہیں اصطلاح میں ایام تشریق کہتے ہیں, 10, 11, 12, 13 اور ان کو تشریق کہتے, عربی میں تشریق شروق سے ہے, جس کے 2 مفہوم روایتاً بیان ہوتے ہیں. ایک تو جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض علاقوں میں جب ڈیپ فریز وغیرہ نہیں تھے, لوگ گوشت سکھاتے تھے اور پھر ٹانگ دیتے تھے. اب بھی خشک کر کے جو ہے وہ بعض علاقے میں ایسا ہوتا ہے, آج کل بھی ایسا ہی ہے. اچھا گوشت کو ٹانگ دے تاکہ وہ خشک ہو کر طویل عرصے چلے. نہیں, اور یہ قربانی کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں, جیسے ہمارے سرد مقامات جو ہے لوگ اپنے جانور ذبح کر کے, اور وہ الگ ایک کلاسیکل. اچھا اس کو پکاتے بھی نہیں, خشک کر لیتے ہیں پھر اسی کو کھاتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ماحول برف والا ہو, ڈیپ فریزر والا ہو, تو وہ خود ڈیپ فریز ہو جاتا ہے. تو یہ جو 3 دن ہے اس تشریق کہتے ہیں گوشت سکانے کی اس عمل کو. اچھا, اس کا دوسرا پہلو کہ یہ گوشت سکاتے ظاہر دھوپ میں ہے, تو دھوپ اس کے لیے زیادہ چاہیے تھی. تو شروق کے ایک معنی تو سورج کے نکلنے کے لیے نا, ہاں اسی سے. تو یہ سکانا اور یہ دونوں ملا لے تو گویا سورج کا طلوع ہونا, تیز ہونا, اور گوشت کا سوکھ جاتا. اسی میں ہم تکبیرات عیدین پڑھتے ہیں, جو عید کی تکبیرات ہے نماز کے بعد, جو ہر نماز کے بعد, یہ انہی ایام, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. ہاں ظاہر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا حکم ہے, اور امت آپ کا کس حکم کا عمل کرے. پیچھے سے بھی نہیں, یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے حج, یہ ہے ذی الحجہ, اور یہ ہے یہ 10 دن ذی الحجہ. تو یہ جو آپ نے بتایا 4 مہینے جو حرام جو کہتے ہیں, وہ اس تناظر میں کہ وہ یہ سبھی حج کے سفر کے لیے اس میں ایک فرق ہے. آیا اشہر حج 3 ہے, لیکن حرمت والے مہینے وہ اس کے علاوہ ہے, اس میں رجب شامل ہو جاتا ہے. اچھا اس میں رجب ہے, ان کی تھیم کیا الگ ہے اس سے بالکل؟ نہیں, اس میں یہ کچھ مہینے تو 7 ہو جاتے ہیں نا, اس میں الگ سے رجب ہے. اچھا رجب ہے. اب رجب بھی اس لیے کہ شوال ذی الحج, ہاں رجب میں بھی چونکہ لوگ عمرے کے لیے زیادہ تر آتے تھے. اچھا اس لیے. اچھا یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی عربوں کا ایک گویا یا اس علاقے کی ابراہیم علیہ السلام کی کاوشیں اور خدمات ہی ہے کہ معاشرے نے اسے قبولیت بخشی, کہ جب انہوں نے آواز دی, لوگ ہر طرف سے آ رہے تھے, تو معاشرہ بھی اس کے لیے امن و سکون کا, کہ اس دوران نہ تو چوری ہوگی, نہ ڈاکے ہوں گے, امن و امان برقرار رکھا جائے گا, اور حج کے تمام مسافروں کو حج کے لیے جانے دیا جائے. رب اجعل ھذا بلدا آمنا والی جو دعا ہے وہ امن اس بیسیکلی اس پورے اس میں یہ سب داخل ہے, یعنی وہ جو امن مانگ رہے تھے اس پورے خطے کے لیے, پورے خطے کے لیے, اس لیے کہ تاکہ لوگ آئیں گے. اسلامی اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ حج ورلڈ کپ کا میچ نہیں ہے کہ صرف انجوائمنٹ ہو, بلکہ حج جو ہے اگرچہ کیپٹلزم عبادات کا مقابل کھیلوں کو پیش کرتا ہے, لیکن یہ جو عبادات ہے یہ وہ دلی کیفیت کی تبدیلی کا نام ہے, اور اسی میں یہ بھی شامل ہے. تو اس میں پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے
کہ معاشرے کو آپ اچھائی کی طرف لے، انہیں کم از کم ایک ایسے معاشرے جہاں باقی تعلیمات عمل پیرا نہیں بھی ہو، پھر بھی معاشرہ اپنے اقدار و روایات کی بنیاد پر 4 مہینے امن سے رہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ 4 مہینے امن سے بھی رہے، اور پھر وہ اپنا مال خرچ، مطلب سفر اس وقت کا سفر تو اور کاسٹلی ہو گیا، مطلب ان کو اگر کئی راتوں قیام کرتے ہوئے سفر پہ جانا ہے، کتنے تو اس میں کھانے جائیں گے۔ حج میں چونکہ جسمانی مشقت زیادہ ہے، اور یہ ایک فرق ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج حج کے لیے جانا آسان ہے، تو 3 گھنٹے کا سفر ہے، پہلے جانا مشکل تھا، لیکن حج کرنا آسان اس لیے تھا کہ کم لوگ ہوتے تھے۔ آج چونکہ جاتے بہت زیادہ لوگ ہیں تو وہاں رش اتنا ہو جاتا ہے، اس لیے قرآن حکیم حج کے لیے حکم دیتا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران جو ہے مختلف علاقوں، مختلف مزاجوں، مختلف قوموں، مختلف زبانوں اور مختلف لباس پہننے والے لوگ آئیں گے، تو اس کی انسان چونکہ ہر ایک شخص سہولتیں چاہتا ہے، تو جب اتنے لاکھوں لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو کسی کا کپڑا آپ کے جوتے کے نیچے آئے گا، بالکل کوئی ٹکرائے گا۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا کہ رفث، فسوق، لڑائی جھگڑا ادھر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، یہاں تک کہ ایک اتنی تبدیل شدت دنیا ہوتی ہے کہ آپ دکاندار کو کوئی چیز واپس کرتے نا، وہ فوراً لیتا ہے، ٹھیک ہے ہاں جو آپ کہیں گے۔ اس طرح حاجی ایک دوسرے کے ساتھ حجاج جیسے رویہ اور برتاؤ، یہ تعلیم ہے کہ اصل میں عبادات یہ سکھاتے ہیں کہ جس اسلامی معاشرے کو اسلام منظم کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جو ہمیں قربانی کے دور انہیں گویا اب اندازہ لگائے نا کہ اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جس میں قربانیاں اتنی دی جاتی ہوگی، اسلامی نظام وہ ہوگا جس میں لوگ حاجیوں کی طرح ہوں گے، ہر شہری حج کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایک دوسرے کی عزت، جان، مال کا تحفظ کرنے والا ہوگا۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مطلب انسانی حقوق جس کو ہم کہتے ہیں آج کل، بنیادی لوگ انسانی حقوق کے نام پہ، اور کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح اکثر جب کوئی مر جاتا ہے اس طرح تو پھر جنت جہنم کے فیصلے بھی لوگ سنانے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن کریم اللہ فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی اللہ نے کہا کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ ایمان والا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جس طرح کفار مکہ کہتے ہیں بھائی ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، یہ انسانی کام ہم کر رہے ہیں، تو ہم تو بہت زیادہ اس کے اللہ کے قریب ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا جو ہے نا وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو ہے نا وہ جو بھی کرے۔ تو مولانا دیکھیے، عمل، نیکی، اچھائی، برائی، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر میں اپنے لیے خود ساختہ کچھ نیکیاں بنا دوں تو قرآن کا تصور کہ نیکیاں خود ساختہ یا اپنی مرضی کی نہیں ہو، نیکی کوئی عمل نیک ہونے کا درجہ ہی اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ اس ایمانیات کے ساتھ جڑا ہو، ہاں ایمانیات کے ساتھ جڑا ہوا، اللہ کے ساتھ، وحی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، اسلامی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اب یہاں پر قرآن حکیم ان کی اصلاح یہی فرما رہا ہے، ورنہ تو حاجیوں کو پانی تو عربوں کے ہاں اس وقت بھی اسٹیٹس کی علامت تھی۔ اب عرب کیوں چاہتے تھے؟ ظاہر اسٹیٹس کی علامت ہے نا، آج بھی بہت سارے لوگ اس لیے بہت کچھ قربان کرتے ہیں۔ قربانی کا ایک پہلو یہ کہ معاشرے میں نام ہو، تو قرآن حکیم وہ دکھاتا ہے کہ بھائی حاجیوں کو پانی پلانا، سقایت اور یا مسجد حرام کی تعمیرات کرنا، اگر ایمان نہیں ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دلی آمادگی نہیں ہے، ظاہری رسومات مطلوب نہیں ہے، تو قربانی کا ایک ہے قربانی کے روح، ایک ہے ذبح کرنا کسی جانور کا، یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اگر روح نہیں ہے تو ظاہری شکل میں ہمیں گوشت تو مل جائے گا، رشتہ داروں کی دعوتیں بھی ہو جائیں گی، ہم جو ہے ایک دوسرے کے ہاں بیچ بھی دیں گے، لیکن ہمارے نام اعمال آخرت میں اور ہمارے دلوں کی تبدیلی ممکن نہیں ہوگی۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، یہ جو یعنی بات کی انہوں نے کہ یہ بعد ازاں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اس ایرا کے بعد بدلتے 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 پھر وہاں اس خانہ خدا کے اندر جو ہے وہ دین ابراہیمی اپنی اصل شکل میں نہیں رہا، تو مشرکین نے جو ہے وہ اس کو وہاں بتوں کا جو وہ آتا تھا، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ لوگ اس پتہ نہیں اس کو حج کہیں گے کیا لفظ کہیں گے کہ وہ اس کے لیے آتے تھے اور وہ نہیں، حج کے نام پر یہ عمل
اہل مکہ یا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسلی نسبت رکھنے والے دونوں اسماعیل علیہ السلام کی نسل، انہوں نے اس کو آباد رکھا، عمل جاری رہا، یہاں تک کہ قرآن حکیم ایک عجیب پہلو کی نفی کرتا ہے اسلام نا، کہ بھئی حج جو ہے وہ ساتر لباس میں ہوگا، ورنہ لوگ یہ سمجھتے رہے اہل مکہ کے اس دور میں کہ بھائی ایک تو ہم چونکہ حج کے لیے جب جا رہے تھے تو ہم ایک ناپاکی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں جا رہے تھے، اب جب واپس ہوں گے تو ان دروازوں سے نہیں دوسرے دروازے بنا کر جائیں گے۔ قرآن حکیم نے کہا از خود انہوں نے چیزیں از خود نے، یا جو ہے وہ ہمارے کپڑے ناپاک ہے تو ہم بغیر براہنہ طواف کریں، تو اسلام نے جن چیزوں کو منع کیا کہ نہ تو براہنہ طواف کی ضرورت ہے، ظاہری ناپاکی اور پاکی نہیں، دلوں کی پاکی اور ناپاکی مطلب طواف شروع سے ہے، ہاں طواف تو لازمی حصہ ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ زمانہ قدیم سے، یعنی ہاں ابراہیم علیہ السلام کے دور سے۔ اچھا، اس طواف کی روح کیا مطلب؟ اس کو اکثر وہ ہندو حضرات بھی جب وہ کہتے تم بھی تو پتھروں کے آگے گھومتے ہو اور یہ کرتے ہو اور وہ کرتے ہو، یہ ساری چیزوں کو جو کرتے ہیں، تو یہ طواف کیا؟ دیکھیں عبادات تو اصل میں اللہ کی ڈکٹیشن کو ماننے کا نام ہے نا، جیسے حکم ہوا ویسے مانا جائے۔ اب وہاں جب کعبۃ اللہ کی حیثیت مسلمانوں کے ہاں کسی گھر کی ہے، خود کی معبودیت کی نہیں ہے، کعبۃ اللہ معبود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، مطلب وہ عبادت کعبۃ اللہ کی نہیں، عبادت اللہ کی ہوگی۔ لیکن اب جب اسلام کی عبادتی نظام کی جو خوبیاں ہے ان میں سے یہ کہ اسلام نے عبادات کو منظم کیا ہے وقت کے ساتھ اور آپس میں ادائیگی کے لحاظ سے، اچھا یہ اس کا حسن ہے، ہاں یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ، حج اپنے ٹائم پر ہوتا ہے، اپنے ٹائم پر حج اس کے سب، تو یہ جو مینیج کرنا ہے یہ، اور پھر یکسانیت، یعنی اسلام ایسی عبادات کا تصور نہیں رکھتا کہ کچھ روزے آپ کے ہو، کچھ میرے ہو، یا کچھ خواتین کے ہو، روزے ہے تو ہر مسلمان عاقل بالغ سب رکھے گا، قربانی ہے تو سب جس کی استعداد ہوگی سب کرے گا، بالکل بالکل، اور اس میں جنس کے لحاظ سے یعنی مرد عورت کا بھی فرق نہیں ہے، بالکل نہیں، اور عورت پہ بھی ہے، ہاں بالکل سب سہولیات کے ساتھ۔ اس میں ایک دوسری چیز جو جس طرح ہمارے ہاں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مختلف بحثیں لوگوں کے سامنے آتی ہے، 8 تراویح اور 20 تراویح، تو جیسے قربانی کے دن آتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن قریب ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ ظاہر ہے ان کا اپنا ایک وہ ہے، تو وہ اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی پہ آپ جو ہے نا 2 لاکھ کا جانور خرید رہے ہو اور اس کے لیے الگ سے اخراجات وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس پہ آپ اتنا خرچ کرتے ہیں تو اس کو آپ پیسے جو ہے نا کسی غریب کے بچی کے جہیز میں دے دے یا اس سے کسی کا بھلا کر دے، جسے کاروبار لگا دے، تو اس حوالے سے جو ہے نا اسلام کا کیا تصور ہے کہ بھائی یہ جو ظاہر ہے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ انسانیت کی خدمت کیوں نہیں کر رہے اور پیسے جو ہے نا ایک مستحق پہ کیوں نہیں لگا رہے، تو اس حوالے سے اصل میں یہ بھی ابھی سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو جائے گا ابھی، لیکن اس کے ایک یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ قربانی ہم جو لوگ معاشیات سے واقف ہے، کسی معاشرے میں دولت کی تقسیم یا سرکلائز ہونا، یہ معاشی ایکٹیویٹی، یہ کامیابی، کاروبار اور معاشی بڑھوتی کی علامت ہے۔ مطلب اگر ہم سب جو ہے وہ قربانی بھی نہیں کرے، سب اپنے اپنے پیسے جیب میں رکھے تو کیا ہوگا؟ ملک ترقی نہیں کرے گا، معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو قربانی وہ ایکٹیویٹی ہے، وہ سرگرمی ہے جو اتنے سارے روپے کو سرکلائز کرتا ہے، سرکل میں لاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک بیل خریدتے ہیں، آپ ایک جانور خریدتے ہیں، یہ جانور کسی نے 2 سال پالا ہوگا، 2 سال تک 3 سال 4 سال پالا ہوگا، اور جب پالا ہے تو اس نے اس پہ خرچ کیا ہے، اب اس کی قیمت اس تک پہنچے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا قربانی میں ایک پہلو اور ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ تو ہے کہ ہماری شوگر ملے وقت پہ کرشنگ شروع نہیں کرتی کہ بھائی گنے کا پانی کم ہو جائے گا، کم قیمت میں لے لیں گے، یا باقی ہمارے ہاں کیپٹلزم میں ایسی چیزیں ہر معاشرے میں ہیں، لیکن یہاں پر تو یا ہمارے عام زراعت میں بھی مارکیٹ کی ہمارے ذخیرہ اندوزی یا جو ہے وہ قیمت اتنی گرا دیتے ہیں کہ لاگت قیمت نہیں پہنچ، لیکن اس میں اس کا جانور پالنے والے کا فائدہ ہے، اور جب وہ اس تک پہنچتا ہے، اس کے بچے کی تعلیم،
یعنی آپ ایک طرف تو عوام کو بیکاری بنا رہے، جی فری کھانا دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن آپ جب اس کو کاروبار دیتے ہیں وہ کام کرتا ہے. اور پھر یہ گوشت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں، اگرچہ اس پہ لطیفے تو بہت ہے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ مہینوں کے مہینوں رکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. عموماً اب جو ہے بہت کم ایسا ہے کہ شاید ہفتے کلچر، ہاں خرچ کرنے کا کلچر بڑھ گیا ہے. نہیں، گوشت بھی لوگ اب زیادہ نہیں رکھ پاتے. وہی میں کہہ رہا ہوں، خرچ کرنے کا اس لیے کہ لوگ تو اب کیا ہم قصائی دکان سے کبھی 3 دن ڈیپ فریزر والا گوشت خریدیں گے کبھی؟ نہیں، تو نہیں ہے نا، لوگ نہیں خریدتے. تو اس طرح استعمال میں بھی لوگ نہیں، بلکہ استعمال بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. ہاں. تو قربانی کا یہ جو معاشی پہلو ہے جو ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. ہاں، ضائع جب ہم ایک فٹ بال میچ ورلڈ کپ تو ہم کتنا کرایہ لگاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ہوٹل میں رہتے ہیں، اور ہم نہیں یعنی اس کا اندازہ لگائے کہ اس پہ کتنا کبھی اس پہ سوال نہیں اٹھتا. اگرچہ اس سے بھی ایک ایسے چیز پہ آپ خرچ کر رہے ہیں جس میں آپ کو چند لمحات کی تسکین ہو جاتی ہے، 1-1.5 گھنٹے کی، لیکن یہاں تو آپ ملک کو ترقی بھی دے رہے. اس لیے تو ہونا چاہیے کہ ریاست اس کی سرپرستی کرے، ہمارا وزارت خزانہ اس کی سرپرستی کرے، تاکہ یہ معاشی سرگرمی بڑھے گی تو ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے جتنی منڈیاں لگتی ہیں وہ ریاست کے اہم لوگوں کی اس میں لگتی ہیں. ہاں، لیکن وہ انفرادی فوائد لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر یا ہمیں سہولیات دینے چاہیے. جانور خریدتے وقت، جانور پہنچاتے وقت یہ جو منڈیوں کا نظام ہے اسے منظم ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ سہولت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا جانور اور یہ انتظامی لحاظ سے جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، سینگ کبھی توڑتے ہیں، کبھی سینگ کے ساتھ کچھ کرتے ہیں. تو اس کے ریاستی لحاظ سے کیونکہ شرعی لحاظ سے اس سے جانور عیب والا ہو جاتا ہے، اس لیے قربانی کرتے وقت جانور کو یہ دیکھنا کہ اس کا سینگ اکھاڑا ہوا نہیں ہے یا کوئی نقصان اس طرح کا، خوبصورت دیکھنے کے لیے لوگ چینج کرتے ہیں نا. یہ میں اس پہ آؤں گا کہ بلکہ آپ کیا اس پہ بات ویسے میں نے کی تھی سوالات، قربانی کے جانور کے لیے کیا مطلب احکامات ہیں یا کیا اس کی شرائط، مطلب اس کو پسند کرنے کے حوالے سے وہ تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کیا یعنی جو. دیکھیں، اس میں ایک چیز تو ہے کہ کوشش کرنی چاہیے مقدور بر کہ صحت مند جانور، اچھا جانور. یہ قربانی اصل میں ہے کسی کے حضور کچھ پیش کرنا. جب ہم کوئی چیز کسی کو پیش کرتے ہیں تو وہ ہر شخص اپنے مقدور بر کوئی اچھی چیز پیش کرتا ہے. بے شک یہ بات جو ہے نا، اگر سمجھ لیں کہ آپ اپنے کسی وزیر اعظم صدر کے ساتھ پاس جاتے ہیں تو کیا تحفہ لے کر جانا چاہیں گے. اور یہاں چونکہ ہم دنیاوی عہدیداروں کے مقابلے میں چونکہ یہاں مفاد نہیں، محبت ہے. اعمال کی بنیاد محبت ہو تو کمال پیدا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ہم اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دفعہ کی قربانیاں ہیں وہ 100 ہے. اچھا. جس میں کچھ آپ نے خود اور کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کی. تو یہ جو 100 جانور، ہاں 100 اونٹ امت کی طرف سے، یعنی مطلب یہ سب کی طرف سے. اس لیے ہم جتنے قربانیاں کرتے ہیں اس میں جانور میں کوئی ظاہری عیب نہیں ہو. ظاہری عیب. اچھا، عیب کا پیمانہ کیا ہے؟ جیسے کوئی حصہ، کوئی اعضا وہ اگر بالکل کاٹ دیا گیا ہے، جیسے دم کسی نے پوری کاٹ دی، لیکن اگر 1/3 تک ہے اور تھوڑی سی کٹ گئی ہے تو اس سے وہ عیب والا نہیں بنتا. اس طرح اس کے اعضاء میں سے کان ضائع نہ ہوا ہو یا آنکھ ضائع نہیں ہوئی ہو. صحیح ہو، بالکل. خصوصاً یہ جو میں نے سینگ کی بات کی، چونکہ یہ اب معاش بہت ہوتا ہے ہمارے جب سے یہ کاروباری ٹھیکیدار حضرات آئے ہیں نا، بہت سارے جانور لا کر، وہ بعض دفعہ لوگ بڑے سینگ کے جانور کو خصوصاً شہر میں پسند اس لیے نہیں کہتے کہ وہ نقصان کرتے ہیں، کوئی لگ جائے بچے کو. اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. نہیں، اس کے علاوہ کوئی خوبصورتی کے لیے.
ہاں کہ ذرا سینگ والے بھی خوبصورت بھی ہوتے ہاں ہیں، لیکن اس میں یہ پہلو ہوتا ہے نا، ورنہ تو اگر جگہ ہو، انتظام ہو تو بڑے سینگوں والے پہلے شاید یہ کلچر بھی بدل سینگ رہا کو ہے کاٹ دیتے ہیں لوگ، میرے خیال میں، ہاں بالکل نکال دیتے ہیں بالکل، اور بہت باریکی سے اس کو کر لیکن دیتے وہ ہیں، نظر اور آتا جانوروں کو ہے۔ اتنا تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ ناقابل بیان ہے وہ۔ اچھا ایک ہے سینگ کا چھوٹا ہونا، اگر بعض جانوروں کی نسلیں ایسی ہوتی کہ سینگ ہوتے ان کے چھوٹے تو اس وہ عیب نہیں ہے، یعنی جو قدرتی ہے اس کو اسی طرح۔ اچھا اس سے ایک اور پہلو ہے کہ اسلام آج تو ہمیں مغرب یا کوئی کہتے ہیں نا جانوروں کے حقوق اور یہ جانوروں کے، اسلام جب آج سے 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہیں کرو، ہاں یہ قربانی یہ ہاں یہ اس کی حساسیت ہے، یا چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اور کہ ایک ہی بالکل تیز ہو چھری ہو، بالکل ذبح کرتے ہو، ہاں ون اینڈ میں ہو، اس کو تکلیف نہیں ہو، اس کو جھٹکا دے کر نہیں مارو، یہ سب کیا پہلو ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے، چونکہ آپ یہ تو بار بار دہرانے چاہیے پہلو کہ بھائی یہ دیکھو یہ احکامات ہیں قربانی کے، اور اس میں ہم چونکہ روحانی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، بالیدگی حاصل کرتے ہیں، تو جانور کو جب آپ تکلیف دیتے تو گویا آپ تو بالیدگی کی طرف نہیں جا رہے، اور اس تکلیف سے تو ایک تھوڑا پہلے یہ بھی روح تھی نا کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہو تھوڑا اس سے، ہاں انسیت ہو، کیسے آپ چاہیں گے کچھ دنوں تک رکھے تاکہ محبت پیدا ہو۔ اور یہ تو اتنے معصوم ہوتے ہیں، گائے بکریاں بکرے جو ان کے ساتھ تو مطلب کوئی پتھر دل ہی ہوگا جس کو نہ ہو پا رہی ہو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے، قدرت کا نہلاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے لوگ نہلا رہے ہوتے ہیں جانور کو اور وہ بڑا اس سے اہتمام سے اس کو کیا محبت کے مختلف مظاہر سامنے آتے ہیں اس موقع پر، تو یہ تو قربانی کے جانور کے حوالے کی بات ہوگی۔ اچھا اس کے ساتھ ملی ہوئی ایک بات یہ ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہوتی ہے؟ جی ہاں جی ہاں یہ بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے ہمارے ہاں 6 شرائط یا 6 نکات ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ کہ اگر ایک شخص بیمار ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً ذہنی اس حد تک بیمار ہے کہ وہ جسے ہم کہتے نارمل نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، جسے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں یہ عاقل نہیں ہے، صحیح، تو اس پہ شریعت پابندی، اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے، ہے، عمر سے تعلق نہیں ہے، ذہنی کیفیت سے۔ اس طرح اگر وہ عمر دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نابالغ کی طرف سے نہیں ہے، آزاد ہو، غلام پہ قربانی نہیں ہے، انہیں کو یہ ریلیف شریعت نے دی ہے۔ یہ غلام کا کچھ پہلے کچھ تھا اس سے کوئی لنک جو یہ مطلب؟ اصل میں غلامی کا تعلق تو مینجمنٹ کا رہا شروع میں، کہ جب آپ اسلامی ریاست کی حدود پھیل رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں ڈھیر سارے غلام ملے، تو اسلام آہستہ آہستہ اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا تھا غلامی کا جو وہ؟ نبی کریم صلی اللہ قرآن حکیم نے ختم کرنے کی بنیادیں رکھی، ٹھیک ہے، آپ چونکہ یہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جس کو آپ ایک دم نہیں ختم کر ہاں وہ سکتے، تو مطلب آپ معاشرے میں اگر 10 لاکھ لوگوں کو ایک دم فری کر لے ہاں تو وہ کیا کریں گے؟ تو بتدریج مختلف، یہ کس ایرا میں جا کے ختم ہوا؟ میں بس اس سے چونکہ حکم ہے تو میں نے کہا اب اس کو یوں سمجھ لے کہ دوسری صدی میں، صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں جب یہ سوال اٹھا کہ بھائی مدینے میں سب سے بڑا حدیث کا عالم کون ہے، تفسیر کا کون ہے، فقہ کا کون ہے، تو ادب کے علاوہ بقیہ علوم کے ماہرین وہ تھے جن کے والدین غلام تھے۔ اچھا یعنی معاشرے میں تبدیلی، رسول اکرم جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بدلا، تو یہ معاشرہ ہے کہ وہ جن کو لوگ غلام سمجھ کر، جب ہم کہتے ہیں غلام نا، آج ہم سوچ نہیں سکتے کہ غلام کا مطلب کیا ہو۔ غلام کا مطلب جس کی کوئی حق نہ ہو، نہ اس کا کھانا حق ہو، نہ لباس حق ہو، ان لوگوں کو آپ اتنا بدل لے کہ وہ معاشرے کے امام بن جائے، یہ ہے وہ معاشرتی تبدیلی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جو ساتھ رسول خود اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام دیا تھا کہ جو وہ تبھی تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سے کہا کہ آزان دو، تو مشرکین مکہ کے سردار یہ کہنے لگے اچھا ہے ہمارے ماں باپ ہم سے پہلے مر گئے، یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ بلال غلام ابن غلام جو ہے، نفرت کا ایک جو ہے رائج چلا آ رہا تھا زمانے کا۔ مطلب اسلام نے اس حوالے سے تو سوال اٹھتا رہتا ہے عرصے سے کہ اسلام نے غلامی کو جو ہے تصور کو آگے پھیلایا ہے،
اور غلامی کو ختم نہیں کیا، لیکن ایک دم سے جیسے مولانا نے عرض کیا کہ ایک دم سے پورے اس معاشرے میں سے ختم کر دینا یہ، اور اسلامی احکامات میں تدریج ہے، جیسے شراب میں بھی آپ دیکھیں تو اس کو ایک دم اللہ نے حرمت نہیں فرمائی، سامنے ایک پوری گائیڈ لائن دے دی نا، اس کو ساتھ بٹھا کے کھلانا، اور قرآن اصل میں اس کو جو ہے وہ اس پہ بٹھا کے لا رہے ہیں، غلام تھا نا اس کو جو ہے وہ اس پہ. ایک بات یہ بھی ہے نا، ایک ہے انہیں ذمہ دار تحریک، ذمہ دار اجتماعیت. ذمہ دار کا مطلب کیا ہے کہ وہ پورے معاشرے کو لے کر چل رہا ہے جی، اور ایک یہ کہ بس کوئی انقلابی تقریر کر دینا، ایک انتشار برپا کر دینا، وہ بہت آسان ہے، لیکن معاشرے کو سنبھالنا، معاشرے کو کے مطابق لے کے چلنا، روحانی، جسمانی اور معاشرتی لحاظ سے عروج کی طرف لے جانا، یہ تو ذمہ دار تحریکوں کے اور ذمہ دار قائدین جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قومیں جو بناتے ہیں، صحیح بات ہے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی 100 سال بعد کیا ہوگا، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو وہی کی بنیاد پر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کلی کی بنیاد پر ہے، تو وہ چونکہ زیادہ بہتر فیصلہ ہو سکتا تھا کہ کس طرح کیا جائے. اچھا، آخری شرط جو قربانی کے لیے ہے وہ ہے ظاہر یہ مسلمان کی طرف سے ہوگا، اور وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے. جی ہاں جی ہاں. اب صاحب نصاب کا مطلب ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندنی یا اس کے مساوی رقم اس کے ضروریات سے زائد ہو. ضروریات اصلیہ کا مطلب اب یہاں بھی دیکھیں نا، اسلام معاشرے کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کل کے جو بچوں کی فیس کے پیسے لے کر آپ جو ہے قربانی کر لیں، اور کر پھر اسکول والے بیچارے ویسے بھی پریشان ہیں، والدین فیس نہیں دے رہے، اور تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس ذمہ داری کو یہ اماؤنٹ کتنا بن جاتا ہے اس وقت کے لحاظ سے کہ آپ ہم اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ سال بھر بھی نہ ہو. سونا تو شاید لاکھ کا تولہ بہت آگے مل رہا ہے، اور چاندنی کی قیمت مجھے نہیں معلوم، 2000 کے ارد گرد ہوگی، 2000 کے آس پاس. نہیں، اس میں تو سونا کی شکل میں ہونا چاہیے یا اماؤنٹ ہونا چاہیے. تو 52 تولہ بھی تو بہت مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے پاس ہے یا اس کے برابر ہے. لیٹ سپوز اگر 1 لاکھ روپے تولہ ہے تو 7.5 تولے سونا 7.5 لاکھ روپے. اگر آپ کا 7.5 لاکھ روپے ہیں، ہاں، یہ نقد رقم ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. اچھا، یعنی کہ 6 لاکھ روپے بھی پڑے میں ہوں تو وہ نہیں ہے صاحب نصاب. ہاں. اچھا، یہ کہیں اکثر یہ اس کے لیے الگ نصاب نہیں آتا؟ میں نے کہیں اکثر سنا ہے کہ بھئی اماؤنٹ کا نصاب الگ ہے، سونے کا نصاب اماؤنٹ الگ ہے. کا نصاب بھی چاندی کے حساب سے اگر دیکھا جائے نا، مطلب 52.5 تولہ چاندی تو اس کے کوئی 50,000 روپے بنتے ہیں. ہاں، نہیں، اس کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ جنس انہیں چاندی اور سونے کے بجائے نقود میں آئیں گے تو چاندی معیار ہوگی. اچھا، یہ مطلب جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو 40,000 کہہ رہے ہیں نا، 40-50، وہ تو اس کے حساب سے ہے کہ دیکھیں جب پیسوں کی بات آئے گی تو پھر سونے کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر چاندی کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ تو یہ مطلب کم کا اعتبار ہوتا ہے، زیادہ کا تو پھر ظاہر ہے 7.5-8 لاکھ کس کے پاس ہوں گے. چاندی ہمیشہ سے سستی تھی، سونا ہمیشہ سے مہنگا تھا. تو چاندی میں پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی 50 کے قریب ہوگی. تو اس میں اگر کسی کے پاس 50 چاندی ہو، چاندی اتنا کسی کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یا کچھ علاقوں میں، کہ قربانی خاندان پہ ہے، خاندان یا فیملی میں کوئی بھی کر لے. ہاں، پوری فیملی سے، پورے گھر سے ایک آدمی قربانی ہے، بس دادا نے حصہ ڈال دیا بس کافی ہو گیا تو سب. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، چونکہ جب ہم کہتے ہیں ہر مسلمان صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، تو بیٹا الگ صاحب نصاب ہو سکتا ہے، بیٹی الگ ہو سکتی ہے، اگر انفرادی ملکیت ہے بیٹی کے پاس، یا بیوی الگ اور شوہر الگ. یہ نہیں کہ یہ سب ایک حصہ ڈالیں گے. بالکل بالکل. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 7 لوگ مل کر ایک ہی خاندان کے اور ایک بڑے جانور میں ان کے حصے ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے. اس میں ایک دوسری جو مطلب کچھ عرصے سے پہلے سے ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، تو اس میں ایک خاتون ذبح کر رہی تھی. تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے، اگرچہ مطلب یہ کوئی سوال تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے نئے، ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے، یہاں خواتین کا اتنا نہیں ہے. تو خواتین اگر خود ذبح کرے خود ہی تو اس کا مطلب. اچھا، اس پہ ایک آپ اس سوال کو ایک دلچسپ پیرائے میں لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین بات پہ وہ حقوق کی بات کرتی ہیں نا، تو وہ اس حق کو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ ہمیں ذبح کرنے کا حق دے دیں. مرد ہی کیوں ذبح کرتے ہیں؟
تو بھائی اسلام نے تو اس پہ چونکہ ذبح کرنے کے لحاظ سے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں بھائی آپ صاحب نصاب ہو، آپ پہ قربانی فرض ہے، کر لو ذبح. لیکن نہیں، اس میں ایک پہلو ہے کہ باقی کوئی حکم دینی یا شرعی حکم پامال نہ ہو. جیسے اگر آپ گراؤنڈ میں قربانی کر رہے ہیں تو بہت سارے مرد ہوں گے، اس میں اگر کوئی خاتون وہ مناسب نہیں ہے. میرے اپنے گھر کے اندر خاتون لاؤ بھائی یہ تمہارے حصے کا بکرا ہے، تم اپنی قربانی پڑھو کر لو. اور بہت اور یا اگر پہلے میں وہ جو پہلے ذبح کرتے ہیں نا شروع والا، اس میں چونکہ جانور زیادہ حرکت کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرے نمبر پر ویسے چھری پھیر دے تو بھی ٹھیک ہے. یہ جو چھری پھیرتے ہیں اس کا کانسیپٹ ہے ثواب کا ہے؟ نہیں، یہ صرف شراکت کا ہے. اچھا، شریک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف جو ہے نا آخر میں اس رکھ دیتے ہیں، وہ صرف یہ ہے کے ساتھ پکڑ کہ میں شریک ہوں یا خود میں نے کیا. لیکن دعا پڑھنا مست ہے. دعا، اور اگر حصہ دار ہے تو سب کو یاد ہونا چاہیے. اگر زبان سے نام لینا ضروری نہیں بھی ہے لیکن ذہن میں ہو. بس وہ الخدمت کا کارڈ آ جاتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے سارا، وہ یاد دہانی کے لیے نا، تاکہ یاد رہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ فلاں فلاں کی. لیکن اس میں تو جس طرح نماز کا معاملہ ہے، نماز میں ہم کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. مطلب کہہ دینا کہ بھائی میں 4 رکعت فرض ادا کر رہا ہوں ظہر کی یا پھر صبح کی. کیا قربانی کے اندر بھی ایسا کچھ ہے کہ دیکھیں یہ بات عمومی ہے ہر معاملے میں. نیت نام ہے قلبی ارادے کا، دل کے ارادے کا. مطلب میں بات ضروری نہیں ہے کہ بھائی، لیکن وہ دعا کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے. دعا الگ چیز ہے لیکن نیت تو ہے وہ. نیت تو تھی تبھی اس نے پیسے جیب سے نکال کے دیے. نیت تو اس نے 15 دن پہلے کر لی نا. یا ہم لوگ جو ہے ہمارے معاشرے کا یہ حسن ہے، خوبی ہے اس مسلمان معاشرے کی کہ لوگ سال بھر سے کوشش کرتے ہیں کہ میں قربانی کے لیے کچھ حصہ بچاؤں. پتہ ہوتا ہے بھائی سال کا. اور وہ کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں وہ باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے. تو یہ اس کی نیت تو 1 سال پہلے سے ہے. بالکل بالکل. تو نماز اصل میں ہمارے ایک گاؤں میں بہت بوڑھے آدمی تھے، ان کا انتقال اللہ عنہ. وہ نماز کے لیے نیت اپنے گھر سے باندھتے تھے. جب گھر سے نکلتے تھے تو اسی وقت سے پڑھنا شروع ہوتے تھے. 4 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، پورے راستے میں ان کی آواز گونجتی تھی. تو بہرحال وہ تو نماز کا بھی معاملہ ہے کہ نماز میں جب انسان وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو وضو کسی لیے کری اس لیے رہے کہ اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کر رہے. تو قربانی کے اندر بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کہہ دینا ضروری نہیں ہے. میں یہ کہنا استحضار اصل مقصود ہے ذہن کا حاضر ہونا، یعنی شعوری شرکت. بالکل بالکل بالکل، بس یہ مطلوب ہے. اور دعا اس کے اندر جو ہے مدعا کہ جو ہے وہ اس وقت پڑھنا جو ہے وہ سنت عمل ہے. اور مطلب اس حوالے سے کوئی ایسے سوالات ہوں جو آئے ہوں یا کوئی ایسی پیچیدہ بات جیسے ناخن کاٹنے کا، سنتے ہیں بھائی ناخن اور وہ نہیں کٹے جاتے 10 دن، بال یہ 10 دنوں کے حساب سے ہے. اس حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا پر پہلے سے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں سارے کام. اصل میں اس میں کیفیت بات جو ہے وہ خود کو حاجیوں کی طرح رکھنے کی ہے. اچھا ہاں، یعنی یہ چونکہ حاجی جاتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام، وہی ابراہیم علیہ السلام. حج اور قربانیاں یہ پورا مہینہ ذی الحجہ کا، یہ تو میں اسے جنتی خاندان کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں دکھا رہا ہے کہ یہ ایک جنتی خاندان ہے. اور ہر کسی کو اپنے آپ کو قربانیوں سے بھرا ہوا، ہر کسی کو ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے. اور اس وقت بھی اور آج سے صدیوں پہلے سے ابراہیم علیہ السلام دنیا کا وہ مین مرکز ہے. میں اس کو جو ہے ہم بار بار چاہتے ہیں اپنی بھی نسلوں کو بھی ہم بار بار کریں کہ وہ جو درود ابراہیمی ہے، یعنی وہ بیسیکلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یعنی وہ محمد پہ وہ والا درود اور صلات بھیج جو تو نے ابراہیم اور آل، یعنی لنک جوڑتے ہیں ہم اس میں. بڑا حالانکہ طویل درود ہوتا ہے، بچوں کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن اتنے معنی سمپل اور اتنے ان ڈیپتھ معنی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قربانی کا ایام میں ابراہیم علیہ السلام سے جوڑیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جوڑیں. جانوروں کے حوالے سے جو کوئی تخصیص ہے جانوروں کے حوالے سے، جیسے خصی وغیرہ جانور جو کیا نہیں؟ دیکھیں اسلام کا مزاج ہے عمل کی ذمہ داری دے کر پھر آسانیاں پیدا کرنا. واہ، عمل کی ذمہ کہ آپ جیسے تمہیں آرڈر دے دیا اب تمہارے لیے راستہ کھولیں گے، جیسے نماز فرض ہے اور باجماعت نماز ادا کرنا کتنا لازمی، کتنے اس کے تقاضے، لیکن شریعت سہولت دیتی ہے اگر بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے تو نہ پڑے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا صلاۃ فی الرحال،
باقاعدہ اذان کے بعد یہ اعلان ہونا کہ بھئی آج فجر کی نماز گھروں میں پڑھ لو. تو اس طرح قربانی میں ہر معاملے میں، اس لیے کہ قواعد فقہیہ میں یا اصول میں ایک بنیادی اصول ہے، جب بھی مشقت پیش آئے گی، جب بھی انسان مشقت سے دوچار ہوگا تو شریعت سہولت دے گی. واہ سبحان اللہ. یہ بنیادی اصول ہے. اور لوگ اس کو نہیں وہ کرتے اور اعتراضات کرنے والے ایسے عجیب و غریب چیزیں لاتے ہیں. اصل میں مشکل بعض مزاج ہوتے ہیں مشکل پسند، مہم جو ٹائپ کے مشکل کام کرنے کے، وہ ایک مزاج ہے، لیکن یہ کہ بنیادی لحاظ سے شریعت جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرے گا. وہ تو ایک اصول بھی ہے میرا خیال ہے کہ ضرورت جو ہے نا وہ محظورات کو، ممنوعات کو بھی حلال کر دیتی ہے. الضرورت تبیح المحظورات، اس طرح کچھ. یہ تو بیسک اصول ہے نا. جب شریعت کہتی ہے اگر ایک شخص بھوک سے مر رہا ہے تو وہ کوئی چیز کھاتے ہوئے یہ نہیں ڈھونڈے گا کہ بھائی وہ یہ کس کی ہے، کہیں بھی ہے وہ، لیکن اس کے لیے شریعت یہ حد بھی دیتی ہے نا کہ ضرورت بقدر ضرورت بوقت ضرورت. ضرورت کی بنیاد پر جو چیزیں ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے کہ ایزی حالت میں. ایمرجنسی الگ معاملہ ہے اور ایزی حالت الگ ہے. کتنے فلیکسیبل آپشن موجود ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اچھا اگر کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے سفر میں ہوتا ہے ایک وہ تو شخص جو رہ رہا ہے، وہ قربانی کا کیا، جیسے روزے قربانی کی شرائط میں سے ایک مقیم ہونا ہے. یہ اپنے اچھی بات یاد دلا دی. مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہے. اچھا وہ اگر کرے تو ظاہر ثواب اور اجر تو ہوگا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جو لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں ان کا پھر کیا معاملہ ہے؟ وہ جیسے دوسرے حضرات، بعض دوسرے حضرات کا یہ موقف ہے قربانی میں، یہ قربانی وہاں ہوگی حتی یبلغ الہدی محلہ، یعنی جب ہدی اپنے محل تک پہنچے تو حرم ہے، تو لہٰذا جب تک حرم کا ایک تو ہے یہ بعض حضرات کا، تو اس حوالے سے آپ کا وہ حج کا لنک، وہ جو ہم کہتے ہیں نا تشرع، بال کی کال نکالنا ہے. اگر اس شخص کی استطاعت ہے تو وہاں بھی قربانی کرے، یہاں بھی کرے. ٹھیک ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو فیس اس سے وہ حج ایکسپنسز میں لے لیتے ہیں، وہ تو پہلے ہے. لیکن اس میں ایک اور بات جو کیا اس حج کی عبادت کا پارٹ قربانی نہیں ہوتی ہے نا؟ نہر قربانی جو ہے وہ تو یوم النہر کو یوم النہر کہتے ہی اسے. دیکھیں حج کے دنوں اس لیے اس پہ مسافر والی کنڈیشن لاگو نہیں ہوگی. ہاں مسافر وہ ہے جو کسی کاروبار سے نکلا ہوا ہے یا کسی کام سے نکلا ہوا ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ قربانی اجتماعیت کی اظہار کا نام ہے نا. ہم باہر بھی ہوتے ہیں لیکن ہماری فیملی اگر کہیں ہے تو فیملی میں قربانی ہوتی ہے نا. بھائی فرد قربانی کر کے گوشت جیب میں رکھ کر تو نہیں جاتا کہیں نا، وہ اسی معاشرے میں رہتا ہے. تو اگر آپ گھر میں نہیں بھی ہے تو گھر تو موجود ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، تو قربانی تو اس کے ارد گرد کی استعمال کیجیے. لیکن موجودہ زمانے میں ابھی میرے خیال میں بات سمیٹتے ہیں کہ سب سے حساسیت کا معاملہ ہے اجتماعی قربانیاں. اجتماعی قربانیاں میں چونکہ ہم کچھ افراد نفوس قدسیہ عظیم لوگ ہمارے دینی اداروں کے اور خصوصاً ہمارے الخدمت کے ساتھی جو رضاکارانہ طور پر اور بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں ابھی سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو کچھ چیزوں کی طرف خصوصی توجہ لینی چاہیے. اگرچہ یہ اس معاملے میں پہلے سے آگاہی ہے، اور ان میں ایک چیز تو یہ کہ ہم قربانی کی جو ضروریات ہے جیسے بالٹی، قصائی، چٹائی یا پانی کا انتظام وغیرہ، اس کے اخراجات ہوتے ہیں. تو آیا اب وہ جو آدمی پیسے دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گائے کی جتنی قیمت ہے اس کا ہے، تو یہ بات اسے واضح کر دینا چاہیے کہ اس میں کہ ہم اخراجات کے پیسے اس میں رکھتے ہیں. بالکل، تاکہ یہ بات اس کے ذہن میں کرے. دوسرا، کوشش کرنی چاہیے، ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ اگر اس میں اور لیکن یہ پہلے اس کے ذہن میں ڈالنا بھی چاہیے کہ اگر اس میں بہت سارے اوپر رسید پہ جو بکنگ کراتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بچ جائیں گے تو ہم واپس دیں گے، یا آپ فی سبیل اللہ چھوڑنا چاہیں تو ہمیں چھوڑ دیں. تو یہ بات واضح بھی ہو اس کے ذہن، اور اگر اپنے دلوں میں دینے کا، واپس کرنے کا ارادہ پکا ہو، تاکہ چونکہ یہ سب اعتماد کی بنیاد پر لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور اپنے ایک دینی عبادات جیسی ذمہ داری کے لیے ہم پر اعتماد کرتے ہیں، تو یہ اس اعتماد کو ہمیں ہمیشہ برقرار بھی رکھنا چاہیے. اب تو میں اس سال میں نے دیکھا ہے کہ کئی دینی مدارس بھی تو کرتے ہی آ رہے، اور عام لوگوں میں محلوں میں بھی جو ہے نا، ہمارے اپنے محلے میں فلاں بھائی کی طرف سے اجتماعی قربانی، تو وہ
وہ مجھے نہیں لگتا، مطلب میں کوئی برا گمان نہیں کر رہا، لیکن وہ اور زیادہ حساس ان سارے معاملات میں. لوگ اس کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں نا جو پہلے سے خدمت خلق پر ہیں، ایک آدمی محلے کا آ رہا ہے تو اس پہ نارمل گمان ہی ہوگا، بزنس اس کا جو ہے میٹر ہے. بہت سارے اس میں جو انفرادی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں وہ ان کا بزنس ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں ابھی ایک کام یہ ہوا ہے سہولیات لوگوں کو پیدا کر کے دینا. چونکہ پہلے زیادہ تر جو کاروبار کے طور پہ کرتے تھے وہ چرم قربانی کی قیمتوں پر کرتے، اب چونکہ قیمتیں بہت گر گئی ہے تو اب اس میدان میں وہی لوگ رہ رہے ہیں زیادہ تر جو خدمت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا ان کا اس کے پیچھے والا بزنس. جانور بزنس بھی ہو تو وہ جانور اپنا اس میں سیل آؤٹ کر رہا ہے. اور اس میں ایک یہ جو اجتماعی قربانی کی بات چلی تو اس میں ایک چیز مسئلہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر 7 حصوں میں سے کسی ایک بندے کی بھی نیت صحیح نہ ہو، مطلب نیت اس کی قربانی کی نہ ہو، اس کے میں نیت میں کھوٹ ہو، جیسے وہ گوشت کی نیت کرے، تو کیا باقی 6 افراد کی جو ہے نا قربانی پہ اثر پڑے گا اس کا یا نہیں؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی کے دل کو ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں، صحیح، کسی کی نیت کو ہم کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ جب تک چیز واضح دو ٹوک سامنے نہ آئے اس وقت تک ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں رویہ 100% اعتماد والا ہونا چاہیے. ظن المؤمنین خیرا، قرآنی اصول ہے مومن کا گمان مومن کے بارے میں خیر کا ہوگا. 70 دفعہ اچھا گمان کرنے کا بھی ذکر. اب یہ یہاں بھی بعض دفعہ ہم ٹو میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی اعتماد کرے. اگر اعلانیہ کوئی، جیسے اگر ہمیں اعلانیہ پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے حرام کاروبار کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، یا اس میں ایک اور پہلو ہے جو جن لوگوں نے اپنے بہن بیٹیوں کو جائیداد اور وراثت میں سے حصہ نہیں دیا ہے ان کے لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس لیے کہ ان کی جتنی دولت ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہوگا، ان کا حصہ ہے. اگر یہ اور پورا نہیں دیا ہے، یعنی صرف دینا نہیں بلکہ جو قرآن نے مقرر کیا ہے، جیسے ہم نماز کی رکعتوں میں کمی نہیں کر سکتے اس طرح ہم وراثت کے حصوں میں دین کے طے شدہ چیزوں میں کمی نہیں کر سکتے، قرآن نے متعین کیا ہے. تو جن لوگوں نے وراثت کیسے نہیں دی ہے اپنے ورثاء کو، جیسے عموماً یہ جو بیٹی ہے نا یہ تو والد کی اس میں حصہ دار ہے، تو ہر بھائی اپنی بہن کا حصہ اس بنیاد پر کہ آیا میرے والد نے اپنے بہنوں کو حصہ دلایا تھا یا نہیں. اچھا، تو اس کا احتیاط ہونا چاہیے. اگر یہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی وہ اس کے اوپر والے میں تو شریک ہوں گے نا، میری بہنیں جو ہے وہ میرے والد کے وراثت میں میرے ساتھ شریک ہوں گے، میرے والد کی بہنیں میرے والد کے ساتھ شریک ہوں گے ان کے والد کے حصے میں. یہ چین ہے. تو اگر حصہ نہیں دیا گیا ہو یا پورا نہیں دیا گیا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ان سے ملا جائے، ان سے کہا جائے آپ کا حصہ ہے، ادائیگی کا شیڈول بتا دیا جائے. اگر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ جذبات دلا کر معاف کرانا، تو معافی کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بہن بیٹی وراثت سے بردار ہو رہی ہے تو پہلے اس سے مکمل ملکیت منتقل ہونا چاہیے. مثلا پلاٹ ہے تو ایک دفعہ اس کے نام پہ کاغذات بن جانے چاہیے. وہ چند بعض فقہا اس کے لیے 2 سال کہتے ہیں، وہ 2 سال اپنے پاس رکھے، اس کے بعد اپنے بھائیوں کو دینا چاہے تو دے دے. تو لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی بہن بیٹی کو حصہ دیا ہی نہیں ہے. یعنی عمل بھائی وہ کسی چیز کو معاف تبھی کر سکتی ہے جب اس کے ہاتھ میں اختیار تو ہو، ملکیت تامہ اس کے. تو قربانی میں بھی اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا شریک یا آپ جو قربانی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آگاہی اور درست آگاہی جو ہے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے سامنے رکھے، اور اگر اس موقع پر لوگ ہم جو ہے اس سے پلٹ آئے اور بہتری کی طرف آئے تو اس میں تو یہ تو جس مولانا نے عرض کیا کہ تو بہت حساس نوعیت کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے میراث نہیں دیا اپنے والد صاحب کا تو اس کے ساتھ پھر دیگر شرکاء کا میرا خیال ہے پھر یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا حصہ نہیں بنے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو نیتوں کے معاملے میں حساسیت ہے، لیکن اگر ایک بندہ نہیں دے رہے، فرض کرے ایک بندہ علانیہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ایک بندے کے ارادہ ہے دینے کا، اس کے پاس اسباب نہیں بن رہے، فی الحال تقسیم کے کچھ مسائل ہے بھائیوں کی طرف سے، ایک تو ایک صورت ہے. ایک بندہ جو ہے نا وہ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دینا. اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ وہ دینا چاہ رہا ہے، اب دینا چاہ رہے تو یہ فیصلہ میں آپ نہیں کر سکتے، یہ اس کے مابین اللہ، اس کے دیکھ، اب دینے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بات کر کے اپنے حساب کتاب صاف کر لے کہ بھئی آپ کے اتنے بنتے ہیں، میں دوں گا، ابھی دوں گا، کل دوں گا، یا کسی معاملے میں، ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ دو صورتیں اور بنتی ہے. بعض دفعہ بہن بیٹی کو پتہ نہیں ہوتا اپنے حصے کا، آگاہی نہیں دی ہوئی ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا فلان جگہ ہمارا اتنا کچھ ہے، بینک بیلنس تھا ابو کا، تو ایسے موقع پر آپ نے چوری کی ہے، آپ چور ہیں. اچھا، بعض صورتوں میں اسے پتہ ہوتا ہے لیکن بھائی کہتے نہیں دوں گا، ظلم کر رہے، یہ غصب ہے، ڈاکہ ہے حصے پہ ڈاکہ، کہ آپ نے اپنے بہن بیٹی کے حصے پہ ڈاکہ ڈال. تو ڈاکو کے ساتھ بھی اور چور کے ساتھ بھی، دونوں صورتوں میں نہیں ہو قربانی. تو اس معاملے کو عام طور پہ لوگ جو ٹوہ میں لگتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بات واضح ہے، آپ کو پتہ ہے 100% یقین ہے، تو آپ پروپگنڈا بھی نہیں کریں، اس کے پیچھے کوئی مہم بھی نہیں چلائے، بس آپ خود الگ ہو جائے. یعنی میں نے اگر اپنے بہن بھائی کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے تو وہ میرے خاندان والے جن کو پتہ ہے یہ بات، وہ میرے ساتھ قربانی میں شامل نہیں ہو سکتے، بس ٹھیک ہے. یہ تو لیکن یہ ضمنی بات، مطلب وراثت کے حوالے سے بات آئی تو یار یہ جو اصل مقصود ہمارے قربانی کی یہ وضاحت تھی کہ قربانی میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو سب لوگوں کا حصہ ایک جیسا ہو، سب لوگوں کی وہ حلال ہو، لیکن مومن کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہونا چاہیے جب تک کہ کوئی بات واضح نہ ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے میراث کا حصہ ہوتا ہے بہنوں کا، اور حدیث میں اس علم کی بڑی فضیلت ہے، اس کو نصف علم قرار دیا گیا ہے، تو وراثت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں لاپرواہی، لاؤبالی پن کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ مطلب لوگ اس کے اوپر نہ بات کرتے ہیں، نہ، حالانکہ ایک فرض ہے نماز کی طرح، جس طرح ایک فرض ہے اپنے نماز ادا کرنا، روزہ، تو اس پہ مطلب ظاہر ہے ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے مذہبی حضرات کی جو کر رہے، تو اس پہ اتنے زیادہ سیمینار اور بیانات کیوں نہیں ہوتے؟ اب تو معاشرے میں اس حوالے سے آگاہی بڑھ رہی ہے، اور لوگ اچھے خاصے، اور لوگ ادا بھی کر رہے ہیں، لا علمیت کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، انسان حریص ہے، ہم چاہتے، ہم جیسے اگر آپ سروے کر لیں کہ یعنی میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صف اول کی نمازیوں کی بات کر لیں، کسی بھی مسجد کا جائزہ لے لے، صف اول کی نمازیوں میں وراثت کس نے پوری دی ہے، اس کو پیمانہ بنا. تو یہ کام ہے مشکل، اس لیے کہ جیب سے کچھ جاتا ہے. قربانی دیتے وقت بھی تو جیب سے خرچ کر رہا ہوتا ہے بندہ، یہ تو ایک نہیں، یہ دکھتا ہے، اس فارمولہ، یہ جو چیز دکھتی ہے وہ زیادہ لوگ سر انجام دیتے ہیں، جو دکھتا نہیں ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے. وہی بات ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، برا وہ ہے. اچھا، بہرحال یہ اسی طرح کے اسی ضمن کے سوالات کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ یہ جو کھال کا جو ذکر آیا جو پہلے ہوتی تھی، تو اس کھال کا الگ کوئی مصرف ہے اسلام میں یا فقہ میں؟ کھال کو خود استعمال کر سکتے ہیں، مطلب سکھا کر یا دباغت وغیرہ کو خود استعمال کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں. یعنی اس کا تاریخی وہ ایک ہے کہ ہاں جی جانور جب بھی ذبح ہوتا تھا تو اس کی کھال کو جو ہے، اس کی وجہ کہ جانور کا یہ چمڑے کا جو استعمال ہے وہ معاشرے میں بدلتا رہا ہے. جیسے اس سے پہلے معاشرہ چمڑا بہت زیادہ استعمال کرتا تھا، اور مصنوعی چمڑا نہیں تھا، متبادل چیز نہیں تھی. اب چونکہ مصنوعی چمڑا یا اس کے متبادل استعمال ہونے والی چیزیں اتنی آ گئی کہ سستی ہو گئی، چونکہ مصنوعی ہے تو فیکٹری میں بنانے اپنے کیمیکل سے بننا. لیکن اس کا جو مطلب اس کی رقم جو ہے یہ بیچ کے اس کی رقم پھر ذاتی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، آپس میں وہ پھر حصہ نہیں، ایک تو ایک جس کا حصہ ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن اگر مشورہ کر لے کھال کی جو قیمت بنے گی وہ کوئی ایک شریک کہ بھئی آپ کسی مستحق کو دے دے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور سب اپنے اپنے پیسے لے کر بھی اپنے اپنے طور پر جس مستحق جو کھالیں، جیسے ابھی تو چلیں قیمت کم ہو گئی، اس سے پہلے لوگ جمع کرتے تھے سیاسی تنظیمیں اور یہ اور وہ، اور لوگ اس کو دے دیتے تھے، تو وہ جس کو بھی وہ کھال دے دی اس نے، یعنی میں نے قربانی کی ہے، میرے پاس جانور کا جو کھال ہے وہ کوئی 2500 کی ہے، لیٹ سپوز، تو 2500 روپے، وہ 500 کی 400 کی، نہیں میں پہلے کا بتا رہا ہوں، تو وہ بیسیکلی میرے نہیں ہے، وہ 2500 بھی وہ بھی مجھے اپنے یعنی مستحقین کو ہی دینے ہیں، تو وہ میں نے دے دیے کسی ایک تنظیم کو، پارٹی کو، یا جس کو بھی دے دیے، تو میں اب اس سے بری ہو گیا نا. لیکن اس میں ایک بات ہے، آپ نے پہلے سوچا، آپ نے غور کیا
کہ آیا میں کسی ایسا تو نہیں کہ میں جانتا بھی ہوں کہ یہ شخص ڈاکو ہے, میں جانتا بھی ہوں کہ اس شخص کا کوئی دینی پس منظر یا کوئی نیکی کے کام کا پس منظر نہیں ہے, مدرسے میں دے دی, میں باقی چیزوں میں اس پہ اعتماد نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ میں اس کو دے رہا ہوں, تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے, جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بھی نیکی کام کرتے ہوئے, ہاں, تو اس میں بھی یہ غور کر لینا چاہیے کہ آپ کی چیز مستحق تک پہنچانے کے لیے آپ قابل اعتماد افراد کا انتخاب کریں. صحیح. آج نہیں, لیکن کسی زمانے میں جب 4-5 ہزار کی تھی تو از اجرت اس کو قصائی کو دے سکتے ہیں, کہالی سے نہیں, یہ نہیں کر سکتے, اجرت میں نہیں دے سکتے. اچھا, یعنی یہ بھی ہوتا تھا کیونکہ قربانی کا حصہ ہے نا. ہاں, انہیں اس کو اگر ایک اس طرح کہ آپ قیامت کے دن پھر آپ کی جو آپ کو جنت میں جو جانور ملے گا اس کے چمڑا نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو قصائی کے پاس ہے. اچھا, اسی طرح بہرحال وہ بھی بڑا افسوسناک ہے, لوگ اس کی جو ویسے تو بٹ جا کے خریدتے ہیں, جو شوقین لوگ ہوتے ہیں ویسے پھینک دیتے ہیں, اور اس کے جانور کے ہم قربانی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے اعضاء جو دھلائی ولائی کے بعد قابل مطلب حلال ہے, وہ بھری ہوتی ہیں سڑکیں. قصائی بھی اس سے ہوتا ہے, مغز سری ہوگی تو مغز نکال کے دے دے گا, ویسے جائیں مارکیٹ میں سری 200-400-600 روپے کلو ہوتی ہے. چونکہ اس وقت یہ جو دن ہے اس میں بہت زیادہ قربانیاں ہوتی ہے, تو عام طور پہ گھروں اور پکوان بھی بہت سارے بنتے ہیں, استعمال بھی بہت ہوتا ہے, بہت دور دور تک پہنچایا بھی جاتا ہے. اس کے باوجود چونکہ چیزیں زیادہ ہوتی ہے اس لیے بے احتیاطی ہو جاتی ہے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قابل استعمال کوئی چیز ضائع نہ ہو, اور اسے اگر آپ خود استعمال نہیں کرنا چاہے تو کسی مستحق کو دے دیں. مستحق بھی نہیں لیتے, اب مسئلہ نا, مستحق بھی اچھے گوشت کی تلاش میں ہوتے ہیں, جس سے کھایا نہیں ہوتا وہ اس کو اگر پوری سری بھی دے دو, سری کے اندر یعنی یہ پورا جبڑا, اگر گائے آپ کی بڑا جانور ہے اس کی سری ہے تو لیٹ بہت آپ نے مغز لے بھی لیا, تو میں نے جو دیکھا ہے, میں اپنا خود ہم پریکٹیکل, یعنی یہ زبان کا گوشت مجھے پتہ چلا کوئی 400-500 روپے کلو, بلکہ شاید مہنگا تھا کتنا, زبان پوری, اور اس کو نارمل ڈے میں لوگ پیسے دے کے خرید رہے ہوتے ہیں اور بھیگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضائع کرنا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. جبڑے کے ساتھ لگا ہوا سری کا جو ہوتا ہے, سری پائے ہم بچپن سے ہمارے یہاں بنتے رہے, لیکن میرے خیال میں اب کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ظہر کے بعد یا عصر میں سوزکیاں اور مختلف سواریاں لے کر نکلتے ہیں. وہ بزنس ایک وینچر ہو گیا یار, جمع کرو, اور وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ہاں, وہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اچھا ہے کہ وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. قربانی کرنے والے نے تو پھینک دیا نا باہر, اس کے اصل میں اس کے استطاعت کا مسئلہ ہے نا, استطاعت, یا وہ اس کو بٹ کو مینیج نہیں کر سکتا کہ بھائی وہ صاف کرنا مشکل کام ہے, اور یہ کام اتنے مشقت کرنے گاؤں میں کیا ہوتا ہے آپ کیا اصل معاشرہ ہے, مشقت کرنے والی خواتین جہاں ہو تو وہ مشقت کر لیتی ہیں, جہاں نہیں ہو تو وہ یا یہ کہ اکیلی ہو, بہت ساری چیزیں, بہت سارے, بہت ایک چیز بھی نہیں چھوڑتے, نہیں چھوڑتے, کچھ بھی نہیں چھوڑتے, سب چیزیں استعمال کا قابل بنا دیتے اور استعمال کر دیتے. جیسے پائے کھایا تو لہٰذا پائے مانگ کے لوگ لے لیتے ہیں, لیکن سری چھوڑ دیتے. پائے تو پائے کی چیز ہے نا, تو اس کی اہمیت ہے. لیکن بہت ساری باتیں ہو گئی, لیکن اس سے صفائی کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ قربانیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا بڑا تعفن ہو جاتا ہے گلی محلوں میں, یہ تو مطلب سرکار کے بارے ذمہ داری ہے, لیکن فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے, اور اس کے ظاہر 2 پہلو ہے. ایک ہے قربانی کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے, اور ریاستی ذمہ داری کیا ہے, حکومت کی اجتماعیت کی ذمہ داری کیا ہے. اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے قربانی کے تمام رائش وغیرہ تو لے کر شہر کے باہر نہیں پھینک سکتا. وہ زیادہ سے زیادہ حکومت جن جگہوں کا تعین کرتی ہے, بلدیہ, کہ بھائی آپ اپنی چیزیں یہاں تک پہنچائیں, تو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے سامنے کم از کم اپنے گھر کی گلی کی صفائی فرد کی ذمہ داری ہے. آپ جہاں لاکھ کے قریب جانور خریدتے ہیں, 10,000 قصائی کو دیتے ہیں, تو اس کا اہتمام کرے کہ اپنے نوجوانوں کو, بلکہ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود کو مینیج کر کے, اور نمبر بائی نمبر یا کسی کو ہائر کر کے, لیکن جو متعین جگہ ہے وہاں تک پہنچائیں, وہاں تو کم از کم وہاں تک. اس میں ایک اور غلطی ہے کہ لوگ کچھ دیر کے بعد, چونکہ یہ آج کل گرمی کا موسم ہے, تو جو آرائش اس میں گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں, چربی کے ٹکڑے ہوتے ہیں, تو وہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اس لیے حکومت کی پھر ذمہ داری یہ ہے کہ وہاں سے فوراً اٹھانے کا انتظام ہو, یعنی مطلب 24 گھنٹے بعد نہیں,
اور کوششیں ہونے کے باوجود ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہمیشہ انتظامی لحاظ سے کچھ مسائل بھی ہوں گے اور کچھ ہماری کرتوت بھی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو فرد کے دائرے میں اور معاشرے اجتماعیت معاشرے کے دائرے میں دونوں میں اس بارے میں سنجیدگی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قربانی کے ذریعے پاک ہونا چاہتے ہیں. تو جب ہم اندرونی پاک ہوتے ہیں روحانی طور پہ پاک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کو بھی پاک رکھیں. ظاہر ہے بہت اس کی قربانی کی گوشت کی اولین ترجیح وہ تقسیم کی ہے, صحیح, سٹوریج کی نہیں ہے. خود سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو توڑا رکھنے کا ہے مطلب 2-3 دن کے لیے, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اجازت دی, ورنہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ نہیں رکھو. یہ دوسرا یہ پھر رعایت ہے کہ تقسیم نہیں ہو پاتا یا کوئی وجہ ہوتی ہے یا خود کے استعمال کے لیے آپ رکھ بھی سکتے ہیں. ہاں اس وقت تو ڈیپ فریزر یا فریزر کا کلچر ہی نہیں تھا نا, تو ڈیپ فریزر کے یہ فائدہ کم از کم نہیں لینا چاہیے کہ جتنا گوشت ہے وہ آپ رکھے. یوں لگا کہ آپ روزانہ خریدنے کے بجائے 6 مہینے کے ایک دفعہ خرید کر. اس میں یہ پہلو بھی ہوتا نا کہ وہ جیسے رمضان میں افطاری کے بعد افطاری دے دو باجی, اسی طرح وہ ایک خاص ٹپیکل مانگنے والوں کی ایک طویل وہ ہوتی ہے جو گھروں پہ آ کے جو ہے وہ لے رہے تو. اور بڑا یعنی میرے گھر میں لیٹ سپوز فریج ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو بھی بچے آ رہے ہیں نا مانگنے والے جھگی ہوئے آ رہے ہیں, ان کے یہاں تو فریج بھی نہیں ہے. نہیں مستحق ہوگا لیکن اس کا فریج نہیں ہے, وہ اتنا جمع کر لے گا, وہ خود کیا کرتا ہے, وہ اتنا بڑا اس کی کیپیسٹی ہوگی 10 کلو کو ایک دن میں پکا لے گا. احتمال ہوتا ہے. اچھا میرے خیال میں جن لوگوں کے ہاں نہیں ہے, کبھی ہم یہ سپرا وے کی طرف جاتے ہیں تو مختلف جگیوں پر پرو کر داغوں میں وغیرہ اور سکھاتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ لوگ اس کے انتظام کرتے ہیں. بہت اچھا ہے. تو حتی الامکان ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ گوشت ضائع نہیں ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے لے کر ضائع کریں گے تو پھر تو کوئی نہیں دینا چاہیے, لیکن اگر آپ کا خیال ہے تحقیق کی ہے مستحق ہے تو گوشت دینا چاہیے. اس میں بھی جس طرح عموماً اس میں رشتہ داروں کو بھی وہ جو ایک تقسیم کا ایک عمل ہوتا ہے کہ ہاں جی جیسے ابتدا میں تھا تو جس نے کی ہوتی ہے قربانی, یہ بھی کہتا ہے بھائی جس نے کی ہوئی ہے بھائی اس کے یہاں گوشت بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, بھیج دو. تو کہتا ہے بھائی کیا ضرورت تھی, ہے تو ہم نے تو بھی کی ہوئی ہے, ہمارا بھی بھرا ہوا ہے ڈیپ فریزر, تو اور بھیج دیا. یہ اصل میں اسلام عبادات میں چونکہ سب مسلمانوں کی خوشی میں شرکت مطلوب ہے نا کہ سب شریک ہو, تو یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص بھوک سے مر رہا ہو تو تب ہمیں اسے کچھ دے. ہاں بالکل, بلکہ اگر ہم قربانی کی ہے تو رشتہ داروں کو بھیجنا چاہیے. اور جیسے کہ ہمارے ہاں کلچر ہے کہ لوگ رشتہ داروں کو بلاتے بھی ہے, دعوتیں ہوتی ہے, لوگ یہ کر لیں, دعوت کر لیں. مطلب آپ اگر گوشت پورا نہیں بھیجا آپ گھر بلا کے دعوت کر لیں. تو یہ سب طریقے ہیں اور معاشرہ خود اسلام میں یعنی وہ نہیں ہے یہ کسی کے گھر قربانی ہوئی بھی ہے. ہاں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں, یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کو دینا بھی کوئی لازمی نہیں ہے اور نہ دینا بھی کوئی پیمانہ نہیں. اور جو ایک یہ تھا کہ بھئی اس قربانی کے اندر جو حصے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہے, ایک اللہ کے نام کا ہے, یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور یا قربانی جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہو سکتی ہے. اچھا ہاں, تو چونکہ انسان ہمیشہ مرحومین کے نام سے بھی, ہاں تو چونکہ انسان ہمیشہ ہماری عقیدت اور محبتوں کا سب سے بڑا محور و مرکز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں بے شک, ہم سے زیادہ ہمارے محسن جو ہیں وہ ہے. تو اگر کوئی ان کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ عقیدت اور احترام بھی ہے. اور جس طرح جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں, ہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ وہی ایصال ثواب سمجھ لیا پھر بھئی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ دعا مطلب اس کے الفاظ تو دعائیں ہیں. ہاں ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں, ہاں وباسو مقام محمودہ, ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہم یہ سب ہے میرا انفرادی اور صرف جسمانی نہیں عملاً بلکہ روحانی ذہنی قلبی یہ تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. وہ جو اختر نے کہا تھا ان کی دن, ان کی یاد, ان کی تمنا مختصر سا ہے لیکن کافی ہے, مگر کافی ہے سامان حیات. تو یہ جو سامان حیات پورا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی. تو اگر کوئی اس بنیاد پر قربانی کرتا ہے تو میرے خیال میں اور جمہور کے ہاں یہ درست ہے. اس کی مطلب کوئی وہ نہیں ہے, شرم ممانعات نہیں ہے شرن اس کی. دیکھیں ایک رویہ, ایک تصور یہ ہے کہ ہم صرف اس طرح سے کریں جس طرح سے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دور میں ہوا تو، اور ہر عمل ایسا ہو، اور ایک یہ کہ جو چیز خود جائز ہے وہ کہیں بھی جائز ہے اور درست ہے، تو چونکہ ایصال ثواب مختلف نیکیوں کا ہوتا ہے۔ تو ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کر رہے ہیں، کوئی میں اپنی والدہ کے نام کی بھی ہاں بالکل، اس کا ثواب ان تک جائے گا؟ بالکل۔ اچھا بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ صدقات یہ خیر جاری ہوتا ہے، ہاں، خیر زنجیری عمل ہے، تو جہاں آپ اپنے مرحومین رشتہ دار دوست احباب، تو امت کے یہ جو سب سے بڑے محسنین ہیں ان کو بھی ہمیں دعا میں یاد رکھنا چاہیے نا، بالکل بالکل بالکل، دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اعمال میں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں تو اس کو اس پہلو سے اچھا سمجھتا ہوں کہ انسان کا تعلق بنتا ہے۔ ہاں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی ہے، اور جو ہے وہ پھر کوئی والدہ ہیں، آپ کی دادا دادی ہیں، سب یہ تو ہوتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جیسے میں نے اپنے گھر کا ایک حصے کی قربانی کر لیا، وہ جو گوشت آ جاتا ہے اس کے اندر بھی لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس میں سے بھی ایک تقسیم ہوتی ہے، یہ کیا؟ اصل میں وہ تو پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ تقسیم گوشت کا، وہ تقسیم ہے، اس میں نیت جتنی خالص ہوگی کسی کی بھی نہ، تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نہ، تو ایصال ثواب اصل میں ہے اعمال صالحہ کے بعد آپ کا مقام، جیسے قربانی کا لفظ پہ ہم نے بات کی نا کہ قرب خداوندی کا مقام ملتا ہے، صحیح، یہ جو قرب ہے یہ اصل میں قبولیت دعا کا مقام ہے۔ بھائی آپ جتنا آپ اللہ سے قریب ہوں گے اللہ کو آپ کی بات سنی جائے گی، تو قرب کا مطلب تو یہ، تو اس موقع پر آپ کو زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ اوہ کتنا اس لیے ہم نمازوں کے بعد دعاؤں میں کیوں ہم کہتے ہیں نماز آپ کو قبولیت دعا کے مقام پر قرب کا مقام دیتی ہے نا۔ نماز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج المومن، صحیح بات ہے، تو معراج کیا تھا؟ قرب خداوندی ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اب ہر شخص تو اللہ معراج عرش پہ نہیں بلاتا، ہمارے لیے نماز ہو گئی، آپ کے لیے نماز ہے، سجدے کی کیفیت جو ہے یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی کیفیت ہے۔ ہاں بالکل، کتنا زبردست جو ہے وہ، تو اس طرح ہر نیکی جو ہے وہ آپ کو قرب الہی کا مقام دیتی ہے، بے شک، اور قرب کے مقام پر ہم کہتے ہیں نا ہم قریب ہوتے ہیں، ہم جڑ جاتے ہیں، ہاں، اور یہ جڑاؤ آپ کو جو ہے یہی وہ تبدیلی ہے جو ہر عبادت، ہر نیکی اور خصوصاً قربانی کے نتیجے میں حاصل ہو۔ یعنی بظاہر دیکھنے کو ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ ایکٹیویٹی اپنی روح، اپنے معنی، اپنی گہرائی کے ساتھ انسان کو اس کے رب کے ساتھ کس طرح جوڑ رہی ہوتی ہے، یہ اس کا اندازہ بہتر ہے لوگ جو ہے اپنے اس پوری قربانی کے فلسفے کو سمجھ کے کریں، اور اس ابراہیمی پس منظر کے ساتھ، اس جنتی جوڑے کے جو ہے جو عظیم قربانیاں اور جو اتنی اللہ کو پسند آئیں کہ اس نے تا قیامت اس کو جاری کروا دیا، اس کی روح کے ساتھ کریں تو کیوں نہ ہمارا معاشرہ بدل جائے، کیوں نہ ہماری اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مراسم عبودیت، تمام نیکیاں وہ جب اس جذبے کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ معاشرہ بدلتا ہے۔ بالکل، آج سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، حجاج کی تعداد بڑھ گئی، اگرچہ کل آبادی کے حساب سے بڑھتی نہیں ہے، نسبت وہی ہے، لیکن پھر بھی معاشرتی تبدیلی کے اثرات اس لیے نہیں ہے کہ ہم عبادات کو خود پہ اثرات کے لیے، یعنی ہمارے عبادات کے ہم پہ کیا اثرات، اس روح کے مطابق جب کہ میں اپنا مال لگا رہا ہوں، ٹائم لگا رہا ہوں، وقت لگا رہا ہوں، تو کیوں لگا رہا ہوں میں اس بندگی کے دائرے کو میں اس ایک دن تک ہی کیوں رکھوں، اور جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہے، اور جو ہے اصل میں اس کی جو بنیاد ہے نا وہ ہے لاشعوری طور پہ کوئی کام سر انجام دینا، جیسے نماز ہے وہ لاشعوری طور پہ آپ نے کر لیا، قربانی ہے اس کا کوئی شعور نہیں ہے، تو جو بھی عبادت ہے جس کا تصور ہے کہ وہ شعور کے ساتھ جب انسان کرتا ہے تو اس کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ انسان میں دل میں محسوس کرتا ہے، نماز کی ایمان کی حلاوت جس کو ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم کلمہ طیبہ ہے اگر اس کو ہم اس شعور کے ساتھ پڑھیں کہ بھائی اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو دل میں توحید کی ایک بڑی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق کیسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن کو ہم مقام عصمت پہ دیں انبیاء کے بعد، اور اس طرح اللہ اور رسول، تو یہ جو بنیاد ہے ایک شعور کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہ کہتا ہے کہ شعور کے ساتھ انسان عبادت کرے، اور مسلمانوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان شعوری طور پہ اپنے اسلام کی کیفیت پہ رہے۔ بے شک، زبردست۔ اچھا ایک اور چھوٹی بات میں آخر میں، وقت خاصا ہو گیا ہے، کہ قربانی کے جانور کا بھی آپ نے ویسے ڈیٹیل بات کر لی اور وہ ساری چیزیں، اور اس کا تعلق مسلکی یا اس سے نہیں ہے، اونٹ اسپیشل مطلب لوگ
کرتے ہیں کہ اونٹ شاید اس سے اجر زیادہ ہے، یا اونٹ کے سے ایک تھوڑا سا لنک ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے یار، اونٹ کا جو ہے نا وہ بڑا سنت وہ ہے. اور کچھ لوگ چوتھے دن عید یعنی 10 11 12 13 ذی الحج کو بھی جو ہے وہ اسپیشل اونٹ کی قربانیوں کا اہتمام ہوتا ہے. تو کیا ایسے فقہی وہ ہے یا اس کا ایک وہ بھی ہے بھی بات؟ اس کا ایک پہلو تو صرف اونٹ کی قربانی کا ہے. تو عموماً تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہے آپ جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بینسیں ہوگی تو وہاں آج بھی بینسیں نہیں ہوتی، اسے ممکن نہیں ہے. اچھا، وہ دودھ گائے کا ہی پیتے ہیں؟ ہاں، گائے بھی اگر دستیاب ہو جائے، عموماً بکری یا چھوٹے جانور، بھائی یہ سبزے سے تعلق رکھتے ہیں نا. اچھا اچھا، آپ پنجاب میں ہیں تو آپ کو بینسیں ملے گی. ہاں، ان کی غذا. ہاں نا، آپ بینس کو کھلائیں گے کیا؟ تو اون کم سبزے پہ، ہاں جغرافیائی معاشرتی جغرافیائی ایشو ہے. تو چونکہ اس معاشرے میں بڑے جانوروں میں اونٹ اور چھوٹے جانوروں میں دمبے، بیڑ، بکریاں، یہ وہ کم کھاتے تھے یا کم یا سوکھا جانور وہ چارہ نہیں، کھاتے وہ ہوں گے؟ استعمال کم کرتے، انہیں چارہ کم کھاتے ہیں بینس وغیرہ کے مقابلے میں، بینس کے مقابلے اور میں. یہ ٹیکے بھی نہیں ہوں گے زمانے میں. ہاں، تو اس لیے یہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اونٹ کو ترجیح دیتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ باقی کوئی اور جانور نہیں کرنا چاہیے، صرف اونٹ، تو یہ بھی درست نہیں. وہ ایک تو ہے، لیکن اگر جو قربانی کا ایک ماحول ہوتا ہے، کیمرے اب آ گئے اور بڑا کسی زمانے میں آتا تھا. حالانکہ پہلے صرف یہ ہمارے کارادر میں یا انہی علاقوں میں اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، دور سے ہم جاتے تھے کہ اونٹ کو قربان ہوتے دیکھے. یا مجھے چند سال پہلے میرا بھی یہ شوق ہوا کہ بھائی کبھی ایک مرتبہ تو اونٹ کی قربانی ہونی چاہیے. تو میں نے بڑے مشکل سے ایک ساتھی کو ڈھونڈا جو اونٹ کی قربانی کر رہے تھے، تو وہاں میں نے حصہ ڈالا. تو ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے. اونٹ کے حصے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں، کچھ کہتے ہیں اس میں فقہی آرا موجود ہے. اچھا، کتنے کی ہیں؟ احناف کے ہاں تو سب جانور برابر ہے، انہیں ساتھ ہی اس سے ہوں گے. ساتھ بکرے کے بھی ساتھ؟ نہیں، بکرے کے تو نہیں، بڑے کے نا، چھوٹے میں ایک حصہ ہوگا. البتہ آپ نے جو دوسرا موضوع چھیڑا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، 13 ذی الحج کا. 13، ہاں، چوتھے دن کی قربانی کا. میرا اس پہ ایک تجربہ ہے کہ ہمیشہ وہ بات جس پہ ہمارے ہاں اختلاف رائے موجود ہو، وہ معاشرے میں پھیلتا بھی بہت ہے، نمایاں بھی ہوتا ہے، اور اس پہ جو لوگ سخت ہوتے ہیں ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے. مطلب یہ رائے نہیں ہے کہ چوتھے دن کی قربانی ہی ہے، یہ رائے کسی کی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. انہیں جو لوگ چوتھے دن کی قربانی کی دلیل رکھتے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہوا ہے، یہ بھی ہے. یہ بھی ہوئی کوئی مثال؟ بھائی اگر 3 دن پہ اتفاق ہے تو چوتھے دن کے لیے، اور چوتھے دن پہ 2 رائے، بالفرض ہم مان بھی لیں چوتھے دن پہ 2 رائے ہے، تو بھائی یہ اب جان بوجھ کر ایک ایسے دن کرنا کہ نہیں، یہ میرے اصل میں تشخص بہت بڑا مسئلہ ہے. اور وہ یہ تو شاید اس کے لیے ہو جس کو یہ 10 11 12 کی رات کہیں سے رقم مل جائے تو وہ 13 کو کر لے، شاید یہ اس کے لیے رعایت ہو. نہیں، وہ تو تاریخ صرف وہ روایت نہیں، وہ اختلاف روایت کی بنیاد پر کہ آیا چوتھے دن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے نا. تو جو ان روایت کو ترجیح دیتے ہیں یا مانتے ہیں کہ نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں 14 کو کر کے، چوتھے دن حدیث زندہ کر. ہاں، تو بھائی 13 تک کی تو آپ بھی مانتے ہیں. ترجیح اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب تشریف گئے تو انہوں نے نماز مکمل پڑھی جب وہاں تھے، اور اس سے پہلے جب صحابہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو سفرانہ حالت میں تھے. ہاں، قصر کیا. ہاں، تو کسی نے ان سے پوچھا ہاں کہ آپ نے پوری نماز، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جس کا جہاں سسرال ہو وہ وہاں مقیم ہے. اب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے نہیں ہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی نماز پڑھا رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری رائے نہیں ہے، میں الگ نماز پڑھوں گا. اور ساتھ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کی وضاحت کر دی کہ رائے الگ، لیکن ایک فرض کی ادائیگی ہے، امیر المومنین نماز پڑھا رہے تو میں اپنے 1.5 انچ یا 2 انچ بھی کوئی نارمل. ہاں، تو یہ ہے ہمارے اسلاف کا، اسلام کے روح، کہ اجتماعیت کو ترجیح ہوگی انفرادیت پر، صحیح بات. اتحاد کو ترجیح ہوگا
اختلاف پر. بالکل. بلکہ لوگوں کا یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اور اجتماعیت پر اپنے ذاتی رائے کو قربان کریں. اور اختلاف منع بھی نہیں ہے، ممنوع بھی نہیں ہے، لیکن اسے اجتماعیت کو پارا کرنے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ بات میں صرف اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر معاملے پر، ہر اختلاف رائے والے معاملے پر یہ جو کہ معاشرے میں نظر آتا ہے، دیکھتا ہے. گفتگو کا موضوع تھا، ہم نے کہا استفادہ کر لیں جو ہے. اچھا، میں اس میں ایک اور چیز بھی ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ عقیقہ بچوں کی پیدائش پر جو ہے وہ بھی سنت ہے. تو کسی کے انہی دنوں میں اگر وہ ہو یا تھوڑا سا پہلے ہو تو کہتا ہے یار چلو عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو میں جانور لاؤں گا، اس میں سے ایک حصہ کر لوں گا، ایک اس میں بھی کر لوں گا. مطلب 7 حصے کا ہے تو 2 حصے یہاں ڈال دوں گا، یا یہ کہ اس کو مرضی کر دیتے. مطلب اس کو تھوڑا سا اگر کلیریفائی کرنا. یہ درست ہے، ایسا جائز ہے کہ اگر 3 حصے قربانی کے ہے، 2 حصے، 1 حصہ یا کوئی حصہ عقیقے کا بھی ہو، اور وہی فارمولہ ہوگا لڑکی کے لیے 2 اور بچی کے لیے جو وہ 1 حصہ ایک ہوگا، لیکن وہ الگ حصہ ہوگا، وہ یہ نہیں مستقل حصہ ہوگا، آدھا نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ اپنے قربانی کے حصے میں سے بھی اس کو میں نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا قربانی بھی ہے اور عقیقہ بھی ہے، ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یعنی اس کو الگ رکھا جائے گا. بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے. تو میں عطا بھائی بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے آج کی قربانی نشست جو تھی ہماری، اس کو جو ہے علمی استفادے کا جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ذریعہ بنانا. اور بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو میں اندر جو کچھ خیر ہے وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمیں سننے والوں، ہمیں دیکھنے والوں کی زندگیوں میں عمل کی صورت جو ہے اس کو نافذ کرے. اور جو کوئی شر ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی انسانی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ تو اس پہ مواخذہ نہ فرمائے، معاف فرمائے، اور اس کو جو ہے معاشرے میں جو ہے اس طرح خیر کے راستے میں رکاوٹ نہ بنائے اور خیر ہی پھیلے. اور یہ پورا عمل ہی خیر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام، اور ہم اس نشست کو جو ہے وہ درود ابراہیمی پہ ہی ختم کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.